اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزاداران امام، شب اربعین کی مجلس ہے برمنگھم امام بارگاہ کی، اور اس سلسلے کی، یہ سیریز کی، اس ٹاپک کے اوپر یہ آخری مجلس ہے۔ مسلسل 9 ڈیز سے اسی ٹاپک پہ میں مجلس پڑھ رہا اور آپ سے معروضے کر رہا ہوں۔ کل کی مجلس آفٹرنون کی جو ہوگی وہ تو پرسے کی مجلس ہے۔ اس ٹاپک کا آج کنکلوژن کیا، یہ اتنی واسٹ ٹاپک تھی یہ کہ اس پہ مسلسل 2-3 اشرے صرف اسی پہ ہو سکتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد۔ میں انکمپلیٹ اشرا چھوڑ کے جا رہا، اس لیے کہ کہ میں 1 گھنٹے کے اوپر بھی پڑھ رہا تھا اور ٹائم نکل گیا پورا، اور آج کی یہ آخری مجلس۔ اللہ کہہ رہا، جب ہم سورہ الحم پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی دعا مانگتا ہوں۔ عبادت بھی اسی کی ہے، دعا بھی اسی سے مانگنا ہے، لیکن ڈائریکٹ نہیں مانگنا، وسیلے سے مانگنا۔ کبھی یہ کوشش بھی مت کرو ڈائریکٹ مانگنے کی۔ ڈائریکٹ مانگو گے وہ تو عطا کرے گا، وہ تو سب کو دیتا ہے، لیکن جو مقصد ہے تمہاری دعا کا پورا نہیں ہوگا۔ اور یہ ایزی مت لو کہ یہ میری دعا ایکسیپٹ نہیں ہو رہی، سو واٹ، میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ یہ ذہن میں مت رکھو، یہ ذہن میں مت رکھو کہ میرے پاس تو بہت کچھ ہے، $1 ملین ہے، اتنا پیسہ، اتنا بزنس، اتنا ہے، ایک لمحے میں جا بھی سکتا۔ آلویز یو شوڈ سے تھینک یو ٹو اللہ۔ ہمیشہ دعا کرنا اور کوشش کرنا کہ تمہاری عبادتیں صرف تم دعا اور عبادت اس دنیا کے لیے نہیں کر رہے، صرف اس کے لیے نہیں کر رہے۔ برمنگھم کی لائف کتنی سال، 80-90 کے بعد تو جانا ہی ہے نا، کوئی لکھوا کے تو نہیں آیا۔ اصل جو تمہاری عبادت اور دعا کا ریوارڈ ہے نا، وہ لائف آفٹر ڈیتھ ہے۔ اصل ریئل جو مزہ ہے، ریئل جو تم کو مزہ آئے گا، کمفرٹ ہوگا، تم فیل کرو گے کہ یار کتنا اچھا ملا وہ مرنے کے بعد۔ یہ لائف تو سب کی گزر جائے گی، یہاں جو آئے ہیں وہ گزر نہیں، لیکن وہاں پہ nobody is there to help you۔ یہی عبادتیں اور یہی دعائیں وہاں کام آنے والی ہیں۔ اس اندھیری لہد میں یہی عبادتیں کام آنے والی ہیں جو آپ نے کیا ہے۔ جتنے گڈ ڈیڈز آپ کے یہاں پر ہیں وہ وہاں کام آئیں گے۔ اگر کچھ نہیں کیا، یہ غفلت میں ہے تو ٹھیک ہے، چل رہا، لائف تو چل رہی، یہ کبھی بھی مت سوچو۔ ہمیشہ پلان کرو کہ ڈو سم تھنگ فار۔ اور یہ جو پیریڈ ہے 40 کا یا ایام اعزا کا، ایک گولڈن اپرچونٹی ملی ہے ہم کو، ایک چانس ملا ہے اپنی لائف میں۔ ہر سال یہ محرم آ رہا کہ اس محرم میں کچھ کام کروں، امام کے لیے کام کروں۔ میں نے 2ری یا 3ری مجلس میں بولا تھا کہ اگر ریئلی تم اپنے نام کو باقی رکھنا چاہتے، تم چاہتے کہ تم ہمیشہ زندہ رہو، تمہارا نام یہاں باقی رہے برمنگھم، تو کام کرو امام کے لیے۔ ڈو سم تھنگ فار اسلام، ڈو سم تھنگ فار امام۔ خالی اگنورنس کی زندگی مت گزارو، پھر وہ عبادتیں ایکسیپٹ نہیں ہوتی۔ اور ایسے کتنے لوگ آئے اور کتنے لوگ چلے گئے، عورت ہو مرد ہو، لڑکی ہو لڑکا، سب کو بول رہا، کتنے آئے اور کتنے چلے گئے۔ لاسٹ ایئر کتنے تھے، آج کتنے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، پتہ نہیں نیکسٹ ایئر کیا ہونے والا ہے، وی ڈونٹ نو، کبھی بھی کچھ ہوگا۔ اسی لیے کہا ہر نماز کو جب ادا کرو تو یہ سوچ کے ادا کرو کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ ہو سکتا دوسری نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے، ہو سکتا دوسری اللہ کی عبادت کرنے کا چانس نہ ملے۔ آپ دعا کر رہے، آپ بولے یار کل کروں گا میں دعا، I'll do it tomorrow۔
آج رات میں زبان بند ہو گئی، آج رات میں خدا نہ خاصا پیلیٹک اٹیک ہو گیا، آج رات میں خدا نہ خاصا تمہاری طبیعت خراب ہو گئی، کل چانس ہی نہ ملے. What you are going to do? What you are going to do? کوئی موقع ہے؟ اسی لیے جب موقع ملے، اللہ کے رسول کے پاس بحرین سے کچھ پیسے آئے تھے، غور سے سننا، صدقے کے پیسے، چیریٹی کے پیسے، غریبوں میں بانٹنے کے لیے 5-10 ہزار دینار آئے. پیسے پہنچے کب؟ مغرب سے پہلے. اللہ کا رسول مسجد میں آئے، غور سے سنیں، اللہ کا رسول مسجد میں آئے، نماز کو بھی وقت تھا، جتنے بھی پیسے تھے سرکار نے 5-6 آدمی کو بلا کے کہا یہ 1000 دینار لو، وہ فلاں فیملی کو دے دو، یہ لو اس کو دو، ایک اس کو دو، اس کو دو، اس طرح پورے پیسے دے دیے کہ نماز کے بعد امیڈیٹلی آفٹر نماز جا کے پیسے دے دینا ان کے گھر پہ. سب نے لے لیا. ایک بڑا اسمارٹ تھا اس میں، اس نے کہا یا رسول اللہ اس کا گھر تو اتنی دور ہے اور عشاء کے بعد میں جا کے دوں گا وہ تو سو جائے گا، بازار تو بند ہو گیا، میں کل صبح دے دوں. اللہ کے رسول نے کہا نہیں پلیز جا کے دے دے. اس نے کہا یا رسول اللہ عشاء کے بعد تو پورا بازار بند ہو جاتا، رات میں کیوں جاؤں اتنی دور؟ Can I go tomorrow morning? پھر وہی پولائٹلی کہا پلیز جا کر دے دے. اس نے کہا میں صبح دے دوں کیا فرق پڑتا؟ بس اتنا بولنا تھا. اللہ کے رسول نے کہا اچھا تجھے اتنی گارنٹی ہے، اتنا یقین ہے کہ کل صبح تک تو زندہ رہے گا؟ اتنا یقین ہے؟ یہ کون بول رہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ایک میسیج ہے کہ جب چانس ملے، whenever you get chance، اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دو، اس کی بارگاہ میں دعا کرو، اس کی بارگاہ میں فارگیونیس کو مانگو، اور آج کی رات یہ دعا کرو کہ پتہ نہیں مولا نیکسٹ ایئر تک کیا ہوگا. give me chance to serve you مولا. اور جبھی بھی سرو کرنے کی دعا کرنا نا، اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہٹا کے کرنا. You understand what I said? اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہٹانا. کبھی ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آنا کہ میں یہ کام کروں گا میرا نام ہوگا، میرا نام. نو. اپنا اپنے مفاد کو ہٹا کے کام کرو. جنہوں نے مفاد کو ہٹا کے کام کیا، اپنے انٹرسٹ کو ہٹا کے کام کیا، وہ زندہ رہ گیا. میں ابھی ایک واقعہ سناتا آپ کو. اور اپنی ذمہ داری کو سمجھو، اپنی ریسپانسبلٹی کو سمجھو. یہ ہائر اوکلٹیشن جو ہے، یہ غیبت کبریٰ جو ہے، اس میں ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے. یہ مت بولو کہ میری کیا ذمہ داری ہوگی برمنگھم میں. نو. ایک لڑکے کی بھی ذمہ داری ہے، ایک لڑکی کی بھی ذمہ داری ہے، ایک بڑے کی بھی ذمہ داری ہے، ایک عورت کی بھی ذمہ داری ہے. سب کی ریسپانسبلٹیز ہے. ٹمارو امام از گوئنگ ٹو آسک یو کہ واٹ یو ہیو ڈن فار می. اس کی دعا کرو. سب سے بڑی عبادت نماز، روزہ، حج، زکات اپنی جگہ پر یہ واجب ہے. اس کے علاوہ کیا ذمہ داری ہے؟ غیبت امام میں ہم نے کیا کیا؟ واٹ وی ہیو ڈن فار امام. کچھ کیا ہمارے زمانے کے امام کے لیے؟ اربعین کا اصل وارث کون ہے اس عزا کا؟ فرزند زہرا ہے. اس غم کا وارث زمانے کا امام ہے. کیا آج ہم نے امام کو ہم پرسہ دے رہے ہیں؟ کیا امام کے لیے ہم کوئی عریضہ لکھ رہے ہیں کہ مولا آپ کے گھر کا چہلم ہے، یہ آپ کے جد کا چہلم ہے، ہم پرسہ دے رہے ہیں؟ کیا ہم امام سے یہ ایام اعزاء میں بہترین چانس تھا، ہم سب کو گزر گیا یہ چانس، اپنے ریلیشن شپ کو بلڈ کرنے کا امام سے ایک بہت اچھا موقع ملا تھا. آئی ڈونٹ نو کسی نے کیا ہوگا. تو یہ دعا کرو کہ ہم کو موقع ملے اس میں امام کے اس لیے کام کرنے کا. اب میں آپ کو کل میں ایک بات جہاں چھوڑا تھا وہاں سے لے کے جا رہا ہوں. کل میں نے ایک بات بولی تھی کہ اگر دنیا میں زندہ رہنا ہے تو کام کرنا ہے. دعا اسی کی قبول ہوگی جو اپنی ذمہ داری کو، اپنی ریسپانسبلٹی، ہم اپنی آفس کی ریسپانسبلٹی نہیں سمجھتے. ہم جب آفس میں کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی پوری ریسپانسبلٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہم ادھر ادھر نہیں کرتے. ہم پورا اپنے 8 گھنٹے دیتے، کنسنٹریٹ کرتے، پورا لگا کے کام کرتے. اگر اپنا پرسنل بزنس ہے تو اس میں پورا میں انٹرسٹ لگاتا کہ میرے بزنس میں کبھی لاس نہ ہو. دوستو اپنے آفس کے لیے، اپنے بزنس کے لیے تو اتنا انٹرسٹ ہے، اسلام کے لیے کیا ہے؟
کربلا والوں کے لیے ہم نے کیا کیا؟ آج آپ نے دیکھا 1400 سال کے بعد بھی کربلا زندہ ہے. 1400 ایئرس ہو گئے. اس وقت لکھنے والوں نے، رپورٹرز نے لکھا تھا کہ حسین شہید ہو گئے، یزید زندہ رہ گیا. یہی لکھا تھا نا کہ یزید زندہ رہ گیا، حسین ختم ہو گئے. لیکن آج کون زندہ ہے؟ آج یزید ختم ہو گیا، حسین زندہ ہے. صرف حسین زندہ نہیں ہے، جن جن لوگوں نے حسین کا ساتھ دیا وہ بھی زندہ ہے. میں کیا بول رہا آپ سے؟ ڈو سم تھنگ، ڈو سم تھنگ، ڈو سم تھنگ. یوتھ کو بول رہا کہ ڈو سم تھنگ. کیوں بول رہا؟ اسی لیے بول رہا. آج وہ لوگ زندہ ہیں، آج ان کا نام ہے. اور اگر یزید کے لشکر میں رہتا تو وہ زندہ رہتا؟ کبھی نہیں رہتا زندہ. لیکن آیا، چند گھنٹے پہلے آیا، فیو آورز بیفور. حسین نے ایسی زندگی دے دی کہ ہر ہر بن گیا. ہم کیا لے رہے میسج؟ ہم کیا میسج لے؟ ہر زندہ ہے آج. ہر خالی زندہ نہیں ہے دوستو، صرف زندہ نہیں ہے، ہر کو حسین نے وہ آنر کیا. جملے میرے غور سے سنو. مولا حسین نے ہر کو وہ آنر کیا، وہ عزت دی، وہ سٹیٹس دیا کہ وہ سٹیٹس حبیب، مسلم، زہیر، سعید کسی کو نہیں ملا. اب سنو غور سے. ہر کو وہ سٹیٹس ملا، وہ آنر ملا کہ جو حبیب جیسے حسین کے چائلڈہڈ فرینڈ کو نہیں ملا. ہر کو ملا. کیوں؟ ہر جب گھوڑے سے زمین پر آیا، حسین نے اس کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا اور رکھ کے کہا، ہر تیری ماں نے کتنا اچھا تیرا نام ہر رکھا. اس کے بعد کیا کیا؟ آنر کیا ملا؟ ہر وہ بادشاہ ہے، ہر وہ کنگ ہے کہ جس کے سر پہ کراؤن ہے. کیا سن رہے ہیں؟ وہ کراؤن ہے جو حبیب کو بھی نہیں ملا. کیا کراؤن ہے؟ رومال فاطمہ سے عزت دے دی. رومال فاطمہ ہر کے سر پہ. حسین نے یہ عزت دی کہ آج تک قیامت میں اٹھے گا، سارے دنیا کے بادشاہ اور کراؤن ایک طرف، رومال فاطمہ ایک طرف. ایسا سلوات نہیں، باواز بلند سلوات پڑھے. کام کرو گے تو یہ سٹیٹس ملے گا. برمنگم میں پلان کرو، پلان یور سیلف، پلان یور سیلف. میں یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا. پلان یور سیلف. دعا کرو آج فرش اعضاء پہ بیٹھ کر کہ مولا پلیز گیو می چانس، مولا مجھے توفیق دو کہ میں کوئی کام کروں آپ کے لیے. اگر تم نے پلان کیا، اینڈ اف یو پلان یور سیلف، اگر تم کو توفیق مل گئی. اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. 250 ہجری میں ایک شخص پیدا ہوا تھا، ایک امام کا چاہنے والا. 250 ہجری 10th امام کا پیریڈ. اس نے کام کیا کیا وہ بتانا چاہ رہا. 10th امام کا پیریڈ 250 ہجری پیدا ہوا. 10th امام کا پیریڈ گزارا. 11th امام 260 ہجری میں شہید ہوئے. 10ویں امام 254 ہجری میں شہید ہوئے. 2 امام کا زمانہ دیکھا. پھر 260 ہجری سے 335 ہجری یا 36 ہجری تک زندہ رہا. جو اسمالر اوکلٹیشن کا جو زمانہ ہے، غیبت صغرا کا جو زمانہ ہے، 260 ہجری 8 ربیع الاول سے 329 ہجری 15 شعبان، یہ اسمالر اوکلٹیشن کا پیریڈ ہے. یہ پورے پیریڈ میں ڈائریکٹ چاروں نائبین کے ساتھ یہ بندہ یہ کام کیا، اس نے کام کیا. اور 36 ہجری میں جب ہائر اوکلٹیشن شروع ہوا، ان کی ڈیتھ ہوئی. اس بندے نے نئی شادی ہوتی ہے. میں نے سید رضی کا ایک واقعہ سنا تھا. یہ وہ واقعہ نہیں ہے. سید رضی 4th ہجری کے ان کا، اس نے جب امام غیبت میں چلا گیا تو لاکھوں شیعہ تھے. غور سے سنو، لاکھوں شیعہ تھے. سب اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے ریلیجن کو بچا کے رکھے ہوئے تھے. اس نے فکر کی کہ یہ نیا زمانہ، ان اسمالر اوکلٹیشن. اس کو فکر ہوئی کہ ایک کتاب نہیں ہے ہمارے پاس، ایک حدیث نہیں ہے جمع، معصومین کی کوئی سینگز نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی لٹریچر نہیں ہے ہمارے پاس،
بنی عباس کا زمانہ، یہ فکر ہوئی، رونے لگا، رونے لگ کے دعا کی، میری ٹاپک دعا ہے نا، دعا کی کہ پروردگار میرے مولا گیو می چانس کہ میں کوئی کام کروں اسلام کے لیے۔ یہ زمانہ، یہ پیریڈ ایسا ہے کہ ایک بک نہیں ہے، ایک حدیث ایک جگہ نہیں، واٹ یو وانٹ می ٹو ڈو۔ اس نے کام کرنا شروع کیا۔ دوستو، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، میرا واٹس ایپ لے لو، میرا نمبر لے لو۔ کیا کہا؟ اکیلا معتمد باللہ، 11ویں امام کا قاتل، اس کا زمانہ، he was all alone, thousands and thousand miles travel کیا، ٹریول کر کے حدیثوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ پلیز غور سے سننا، حدیثوں کو جمع کرنا شروع کیا، ایک حدیث لی۔ پتا چلا کہ بغداد میں رہتا تھا، پتا چلا سامرے میں ایک حدیث ہے معصوم کی، رسول کی، وہاں جا کے لیا۔ پتا چلا یمن میں ہے، وہاں گیا۔ میں بہت ایزی لے کے پڑھ رہا، آج کی فلائٹ نہیں ہے، کیروانس میں جانا۔ 18 ایئرس نئی شادی کے بعد ڈیڈیکیٹ کیا کہ میں ایک کتاب لکھوں حدیثوں کی۔ دوستوں، اس نے دعا کی اور کر کے 18 سال اپنی لائف کے سپینڈ کیا پرائم ٹائم شادی کے بعد، all the way thousands and thousand miles travel کر کے ایک حدیث کو، ایک سیئنگ کو معصومین کے جمع کیا۔ جمع کر کے اس نے وہ کتاب لکھی کہ آج اگر کوئی مجتہد بنتا ہے، آقا شیستانی ہو، رہبر معظم ہو، اللہ ہمارے سارے مرجعوں کو سلامت رکھے۔ جتنے آج ہمارے مرجع ہیں، جتنے ہمارے مدرسے ہیں، جتنی ہماری یونیورسٹیز ہیں، یا خم کا مدرسہ ہو، یا نجف اشرف کا ہو، سیریا کا ہو، مشہد مقدس کا ہو، کربلا میں کوئی مدرسہ، کوئی مولوی نہیں بنتا جب تک اس کی کتاب نہ پڑھے، اس کی حدیث کی کتاب نہ پڑھے، کوئی بھی فتویٰ نہیں دیتا۔ ان کے پیریڈ میں، میں بہت اب نام ابھی بتاؤں گا، کتاب کا نام بتاؤں گا، ان کے پیریڈ میں دشمن تھا، پورا ماحول دشمن کا، لیکن اس بندے نے کام کیا۔ اس کے برعکس مسلمانوں کی 6 بڑی کتابیں، سائے 6، صحیح بخاری ہے، مسلم ہے، اور جتنے ترمذی، پورے 6 کتابیں، 6 بکس، جس کو سائے 6 بولتے، وہ سائے 6 میں 8,500 حدیثیں ہیں، 8,500 اپروکسیمیٹلی۔ اور ان کا زمانہ بہت اچھا، یہ گورنمنٹ سپانسر تھے، ان کو گورنمنٹ سپانسر کر رہی تھی، ان کو پیسے دے رہی تھی کتاب لکھنے کے۔ ان کو کوئی سپانسر نہیں تھا، ان کو تو تلوار تھی، لیکن سارے مسلمانوں نے رسول کی جو حدیثیں لکھی وہ 8,500۔ صحیح بخاری لے لو، سائے 6 کے 6 پورے بکس میں، پوری بکس میں اونلی 8,500 ہے۔ یہ ہمارا ایک عالم اس زمانے میں کتاب لکھا، اور اس نے 16,199 حدیثوں کو اکیلے جمع کیا۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اصول کافی۔ 3 والیومز میں ہے، اصول، فروع، روضۃ الکافی۔ روضۃ الکافی نے جو نیریٹرز تھے ان کی پوری ہسٹری لکھی اکیلا۔ اس کو ریوارڈ کیا ملا پتا ہے آپ کو؟ آپ نے بڑی ایزی لے کے سنا، سو واٹ کتاب لکھی، نہیں، بہت ایزی مجمع، بہت ریلیکس مجمع، بیٹھ کے سن رہا، سو واٹ ہی ہیز ریٹن، خلاص، مجھے کیا۔ دوستو، میں نے اتنی بڑی بات بولی کہ آغا شیستانی مرجع بنے، وہ بھی کتاب پڑھ کے آئے۔ کیا بول رہا یار میں؟ آپ سوچو کتنے سال سے کتاب موجود ہے، آلموسٹ 1200 ایئرس۔ اصول کافی انگلش میں بھی ہے، پرشین، عربک، سب میں۔ اس کا ریزلٹ کیا ملا، ریوارڈ کیا ملا؟ ان کو ریوارڈ یہ ملا کہ 1100 ایئرس کے بعد ان کی گریو ہے بغداد میں، ساؤتھ بغداد کے جو فلائی اوور ہے، اس فلائی اوور کے ساؤتھ سائڈ پہ آج بہت بڑا ٹوم بنا ہوا ان کا، وہاں پہ ان کی گریو ہے۔ اور یہ گریو میں آج سے 100 یا 150 برس پہلے جب بنی عباس کی گورنرشپ تھی بغداد میں، تو اس وقت وہاں کے اس گورنر نے کہا یہ کاظمین شیعہ لوگ کیوں جاتے ہیں، ان کو شہیدوں کے اتنا زمانہ ہو گیا، توڑ دو، جیسے جنت البقیع کو توڑا، کہا توڑ دو اب جنت، اب بنی عباس کا زمانہ۔ تو وہاں پہ ایک شیعہ عالم تخیے میں تھے، انہوں نے کہا ہمارے سامنے کاظمین کے دونوں روزے ٹوٹ جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، یہ شیعوں کا یہ بھی عقیدہ ہے،
کہ ان کے جو عالم ہیں نا ان کی باڈی کو بھی زمین ہاتھ نہیں لگاتی. اس نے کہا یہ کیسے پاسبل ہے؟ کہا ان کا بہت بڑا عالم کا مزار ہے وہاں پہ، گریو ہے بغداد میں. تو کہا پہلے میں وہاں جاتا ہوں، جا کے چیک کروں گا، پورا ڈیلیگیشن گیا تھا، چیک کروں گا. اگر زمین نے ٹچ نہیں کیا، پاسبل نہیں ہے، 1200 ایئرس ہو گئے، اگر باڈی رہے گی تو میں ٹوم بنا دوں گا، ورنہ میں کاظمین کو بھی توڑ دوں گا. یہ پورا ڈیلیگیشن لے کر آیا، پورے لوگ آئے. محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی کی گریف کو اوپن کیا 1200 سال کے بعد، 1200 ایئرس کے بعد. کفن میلا نہیں ہوا تھا. کفن میلا نہیں ہوا تھا. آپ نے کتنا آسانی سے سنا نہیں. کپڑا ہے، کلوتھ ہے، 1100 سال کے بعد باڈی کو زمین ٹچ نہیں کری. اور بولوں کفن ہٹایا چہرے سے، جو غسل کے بعد داڑھی پہ پانی تھا وہ موجود تھا. اور آخری بات بولوں ان کی، جو ڈائی کیا تھا مہندی سے کلر نہیں گیا تھا. کیسے؟ ہاؤ؟ ہمارا تو حساب ہے لڑاتے کی ختم ہو جائیں گے. اتنے گناہ کیے ہیں، کوئی کام ہی نہیں کیا نا. If you do something, then you will survive. میں جو بول رہا نا، نام باقی رہے گا. اور ایک معجزہ بتاؤں ان کا دوسرا معجزہ یہ کہ ان کی بایوگرافی میں پورا واقعہ موجود ہے. ان کی گریو پہ جا کے دیکھو، وہاں لکھا ہوا ہے. اور ان کی باڈی کے ساتھ پلیز غور سے سنیں، ان کی باڈی تو ہے، یہ انہوں نے کام کیا، ان کی باڈی انٹیکٹ رہ گئی، مولا نے بچا لیا. لیکن ان کی باڈی کے بازو ایک چھوٹی سی اور ایک باڈی ہے بچے کی، انفینٹ کی، وہ بھی کفن میں ریپ کرا ہوا، لیٹا ہوا ہے. 1100 سال تک زمین نے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگایا. کیوں؟ ارے یہ تو بچانا تھا یعقوب کلینی کو. وہ چھوٹا بچہ تو اس نے کوئی کام ہی نہیں کیا، وہ تو چلے جانا تھا، وہ تو باڈی گل جانا تھا. لیکن یہ معجزہ معصوم کا ہے کہ جو معصوم کے جوار میں آ جاتا وہ بچ جاتا. ارے غلام علی نے وہ اسٹیٹس دیا کہ مرنے کے بعد جو معجزہ ان کا ہے اپنے غلام کو دے دیا. آپ سمجھ رہے میری بات؟ آج شب اربعین کا امپورٹنٹ ترین میسج تھا کہ if we do something. اب کربلا میں جا کے دیکھو کیا ہو رہا، کیسے لوگ بچے ہوئے. اگر یہ کرو گے، if you do something، پلان کرو یار، پلان کرو کہ مولا کچھ مت کرو، آج ایک ہی دعا کرو، اللہ 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 یہ میں چاند مجھے موقع دے دے تو کہ لیکن میں بار بار ایک جملہ بول رہا، اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہٹا کے کام کرنا، اپنے نام کے چکر میں نہیں پڑنا. ایون جب تم ڈونیشن بھی دو تو یہ بول کے مت دو کہ میرا بھی نام ہو. یہ فکر نہیں، یہ سوچ کے نہیں دینا. ہمیشہ یہ سوچو کہ مولا اگر ایک موقع مل گیا. دوستو آپ انصاف سے بولو، یعقوب کلینی آج زندہ ہے؟ ان کے زمانے کے بڑے بڑے پیسے والے چلے گئے، کیوں زندہ ہے یعقوب؟ دوسری مثال دوں، اللہ ہم کو نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے. نجف اشرف میں نے دوسری یا تیسری مجلس میں بولا تھا، چھوڑ دیا تھا. مولا علی کا گولڈن ٹوم، رائٹ سائڈ پہ مینارہ، لیفٹ سائڈ پہ مینارہ. جیسے یہ دو مینارے ہیں، یہ رائٹ کا ہے، وہ لیفٹ کا ہے. میں مثال دے رہا، یہ تو مولا عباس ہے. یہ رائٹ سائڈ کے مینارے کے نیچے علامہ ہلی ہے، لیفٹ سائڈ کے مینارے کے نیچے مقدس اردبیلی ہے. کتنی نزدیک ہے مولا سے؟ مقدس کب کے؟ 1000 سینچری کے، امام علی کی شہادت کے 1000 ایئرس کے بعد. کیوں زندہ ہے مقدس؟ اس نے اپنی پوری لائف کو، پوری زندگی کو ایسا گزارا، ان کی زندگی کا اتنا کام کیا. 150 بکس شیعت پہ لکھے، 150 بکس آج موجود ہیں. پوری بایوگرافی لکھا ایسے زمانے میں کہ گردن پہ تیر آ گئی، تلوار آ گئی، لیکن اس کے بعد بھی کہا کہ مجھے کرنا ہے، مجھے کام کرنا ہے. And he has done the work. اتنا مقدس تھا یہ، اتنا مقدس تھا. ان کو مقدس کیوں بولتے؟ ان کا نام ہے احمد اردبیلی. ان کو مقدس اس لیے بولتے کہ ایک دن ان کو کربلا، اپنے دور کا مرجع کربلا مولا سے نجف اشرف جانا تھا. جیسے آج کے زمانے میں رینٹے کار ملتی ہے نا، اس زمانے میں رینٹے ہارس ملتا تھا. نہیں،
گھوڑا ملتا تھا کرائے پہ. شاپ پہ گئے کربلا میں، جا کے کہا یار مجھے ایک گھوڑا چاہیے. تو کہا شیخ کتنے دن کے لیے چاہیے؟ کہاں جا رہے؟ تو کہا میں نجف اشرف جا رہا ہوں. کہا اچھا تو کیسا جا رہے؟ ایسی جا رہے یا گھر جا کے جائیں گے سامان لے کے؟ کہا نو جیسا کھڑا ہوا ہوں ویسے ہی چلا جاؤں گا. اس نے کہا 10 دینار. انہوں نے 10 کیڈی دے دیا، اپنے دور کا مرجع ہے، 10 کیڈی دے دیا. اب وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جانے لگے. بڑا مشہور واقعہ، 1 منٹ میں ختم کر رہا. چلتے 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 نجف اشرف سے 2-3 کلومیٹر پہلے ایک چھوٹا سا ولیج تھا. ولیج والوں کو معلوم ہوا کہ مقدس سامنے سے پاس ہو رہے. غور سے سنو، پاس ہو رہے. تو ولیج کے سارے مومنین باہر آ گئے ویلکم کرنے کے لیے. باہر آئے، ان کو بات کیا، شیخ سے ملے. ایک مومن آگے بڑھا، آگے بڑھ کے بولا شیخ آپ نجف جا رہے، کین یو ڈو می اے فیور؟ انگلش میں نہیں بول رہا میں، ہاں کین یو ڈو می. انہوں نے پوچھا کیا واٹ؟ تو کہا کہ میرا ایک لیٹر ہے، اب میرا بھائی وہاں پہ آ کے آپ سے ملے گا، آپ لیٹر لے کے جائیں گے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یار میں مر جاؤں، میں بزی آدمی ہوں، کون لے کے جائے گا، یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا اوکے دے دو. ایک مومن کا دل بھی نہیں دکھا سکتے ہم تو، صبح سے شام تک دکھاتے رہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ایک مومن کو ہرٹ نہیں کر سکتے ہم تو سب کو ہرٹ کرتے. بیوی کو تو نہیں کرتے، دوسروں کو کرتے. نہیں مجال نہیں ہے بیوی کو کرنے کی ہرٹ. تو کیا کیا انہوں نے؟ لیٹر لے لیا. لیٹر لے کر پیدل چلنے لگے گھوڑے کو ہاتھ میں لے کے. نجف اشرف جب پہنچے 2 کلومیٹر کے بعد لوگ وہاں پہ ان کو ویلکم کرنے آئے. لوگوں نے دیکھا کہ یہ گھوڑے کو ساتھ پیدل لے کے آ رہے. لوگ سمجھے بیمار ہے جانور. تو کہا شیخ کیا آپ کا یہ گھوڑا بیمار ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، جھوٹ تو نہیں بول سکتے، ہم نے تو بول دیتے، مرجع ہے مومن ہے، اتنا بھی جھوٹ نہیں بولنا. بولتے نہیں یار چلتا ہے، بہت کامن ورڈ ہے، یہاں کا کامن ورڈ نہیں ہے، میں جہاں کا ہے میں نہیں بولتا، اس لیے کہ جانا ہے مجھے واپس. سمجھ میں آئی بات؟ تو بہت کامن ورڈ ہے. ارے مولانا چلتا ہے، میں ہمیشہ وہاں یہی بولتا، چلتا ولتا کچھ نہیں، وہی چلتا جو امام علی چلا تھا. نہیں یہ نکال دو ذہن سے، چلتا ہے، یہ تو چلتا ہے. اب آج آخری مجلس سے آج چھوڑنے والا نہیں ہوں، سمجھ میں آئی بات؟ تو ڈونٹ وری یار، میں اپنے ٹائم پہ چھوڑ دوں گا. تو لوگوں نے کہا کہ بیمار ہے، سک ہے. کہا نو بیمار تو نہیں ہے. تو کہا میرا پیدل کیوں آ رہے؟ آپ امیجن کریں ہاتھ میں بائک لے کے کوئی جا رہا، لوگ کیا سمجھیں کہ ایک بائک خراب ہو گئی اور یہ گھوڑے کو ایسا لے کے جا رہا. پھر پوچھا کیوں آ رہے آپ، گھوڑے پہ بیٹھ کے کیوں نہیں آئے؟ خاموش بیٹھ گئے. تیسری دفعہ جب پوچھا تو کہا ایک مومن نے خط دیا تھا، مجھے خط لینا تھا، اور جب میں اونر سے گھوڑا لیا تو اس نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ اکیلے جا رہے سامان لے کے جا رہے؟ تو میں نے کہا تھا نہیں، سامان جیسا کھڑا ہوا ہوں ویسی جا رہا. تو میں یہ ویٹ لے کے کیسا بیٹھتا اس کے اوپر؟ مذاق نہیں ہے، یہ ہے کیریکٹر. اس کے بعد ہی علی اتنا قریب بلاتے. اور ایک تاریخ کا ان کا مشہور واقعہ سن لو. اتنا پائس، اتنا پائس. شب نماز کے لیے میں نے بہت بولا ہے، شب نماز کے لیے یہ اور ان کی وائف اٹھی، نجف اشرف میں رہتے تھے، اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے. نجف اشرف کے چھوٹے چھوٹے گھر، ونٹر، بیک یارڈ میں ایک ویل ہے. اس زمانے میں ٹیپ سسٹم نہیں تھا. ان کے گھر کے بیک یارڈ میں ایک ویل ہے، چھوٹا سا گھر ہے. ہمارے مرجاؤں کے گھر بڑے پیلسز نہیں ہوتے، جا کے دیکھ لو آج بھی آغا شیستانی کا مکان دیکھ لو. خالی یہ اعتراض کرتے ہو کہ اتنا پیسہ ہم مرجع کو کیوں دیں، وہ ملینز آف ڈالر پہ بیٹھا ہوا، ملینز اینڈ ملین ڈالر. جا کے گھر دیکھو کیسا ہے، سب نے دیکھا ہے. اعتراض مرجع پہ اعتراض کرنے سے پہلے اپنے آپ کو چیک کرو کہ واٹ آر یو. سبحان اللہ. ویری سیڈ، ویری سیڈ، ویری سیڈ. ہم سنتے ہمارے مرجع ہمارے باپ سے زیادہ ہے. آج جو دین ہمارے پاس ہے ان کی وجہ سے. حلال اور حرام ہم کو انہوں نے بتایا، ورنہ ہم کو حلال اور حرام نہیں معلوم. ہم نے معصوم کو نہیں دیکھا. میری ٹاپک مرجعیت نہیں ہے، کبھی پڑھوں گا مرجعیت کے اوپر 10 لیکچرز، پورے 10 کے 10 مجلس سے پڑھوں گا مرجعیت کے اوپر.
کہ سو امپورٹنٹ آج جو بچا ہوا ہے نا شیعت ظاہری طور پہ وہ مرجعیت کی وجہ سے بچی ہوئی، جو یونائٹ ہے شیعت وہ مرجعیت کی وجہ سے یونائٹ ہے. ہمارا رہبر امام ہے، امام ہمارا رہبر ہے، ان کی مدد ہے، لیکن ظاہری طور پہ جو بچی ہوئی مرجعیت کی وجہ سے بچی، ورنہ شیعت ایسا پھیل جائے. کبھی اعتراض مت کرو، میں یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا، یوتھ کو بول رہا کہ چیک یور سیلف، کہ کبھی مرجع کی عزت کرو. معصوم کہتے ہیں ان کے چہرے کو دیکھنا ہمارے چہرے کے دیکھنے کے برابر. یہ ہے مرجعیت پہ اعتراض کہ پیسے لے رہے، خمس لے رہے، مت دو، ڈونٹ گیو اٹ. یو گو اینڈ آنسر امام ٹمارو. کوئی مرجع کا مارکیٹنگ مینیجر یو کے میں نہیں ہے. کیا بول رہا یار میں؟ کہیں کوئی مارکیٹنگ مینیجر ملا آپ کو کہ ان کے بزنس کو پروموٹ کر رہا؟ ڈونٹ پے. مرجع فون کر کے نہیں بول رہا یو پے می، ڈونٹ پے. جواب دو امام کو. ارے مرجع پیسے خمس کے لے کے شکر کرو تمہارے مال کو پاک کر رہا. کیا بولا یار؟ اینی بات مرجعیت پہ چلے جائے گی، میں روک رہا بات کو. تو مقدس اور ان کی وائف تہجد کے لیے اٹھے. اب غور سے سنو، تہجد کے لیے اٹھے، نماز شب کے لیے. عراق کا ونٹر مائنس ٹیمپریچر. آدھی رات کے بعد اٹھے، ویل پہ گئے. پرانے زمانے میں ٹیپ سسٹم نہیں تھا تو کیا کیا انہوں نے؟ ویل میں کیسا کرتے؟ بکیٹ ڈالتے. سمجھتے نا ویل؟ اب یہاں انگلینڈ میں آ کے سب بھول گئے، نہیں ویل سب بھول گئے. تو ویل میں بکیٹ ڈالی. پتا کیسے چلتا پانی آ گیا؟ جب ہیوی ہو جاتی. انہوں نے فیل کیا مقدس نے کہ بکیٹ ہیوی ہو گئی. ہی تھاٹ کہ پانی آ گیا، روز ہی نکالتے ہیں پانی. انہوں نے کھینچنا شروع کیا، وہ روپ کو پل کیا. جیسے ہی پل کیا بکیٹ باہر آئی. صبح کا وقت، کوئی آدمی نہیں ہے، ہلکی ہلکی لائٹ، ایک کینڈل جل رہی، چاند کی روشنی ہے. بکیٹ آئی تو دیکھا بکیٹ بھری ہوئی ہے پرلز سے. پرلز کے نام پہ سبحان اللہ ہوا. نہیں آئی ڈونٹ لیو اٹ. شان ہے اللہ کی، شان ہے. پرلز بھرے ہوئے پرلز. اور یہ میں کوئی سٹوری، فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا، ان کی بائیوگرافی کا مشہور واقعہ. بکیٹ بھری ہوئی موتیوں سے. انہوں نے دیکھا یہ تو موتی ہے. ان کی وائف کو دیکھا، وائف نے ان کو دیکھا. انہوں نے پوری بکیٹ کو پلٹا دیا. بیوی نے نہیں کہا واٹ آر یو ڈوئنگ، یہ نہیں کہا کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، یار میرے پاس ایک موتی نہیں ہے، مجھے ایک ہار پہن لو، آج کی عورت ہوتی. برمنگم والی نہیں بول رہا. ہاں آپ خود سوچو what I'm saying. مولا علی نے اتنا بازو یوں ہی نہیں رکھا، پھر ڈالا بکیٹ. اب ڈائمنڈز باہر آئے. آپ امیجن کریں، میں کوئی سٹوری نہیں سنا، ان کے بائیوگرافی کا مشہور ترین واقعہ، ویری فیمس واقعہ. ڈائمنڈز بھرے ہوئے آئے. بیوی نے ان کو دیکھا، انہوں نے بیوی کو دیکھا. یہ نہیں بولا یار کوئی نہیں دیکھ رہا لے لو، اللہ نے دیا ہے، یہ تو بہترین موقع ہے بولنے کا، اللہ نے دیا ڈائمنڈز اتنے. بیوی نے ان کو پھر ڈال دیا پانی. تھرڈ ٹائم نکالا، گولڈ آیا. اب سنا صرف گولڈ آیا. ان کی عورت، ان کی وائف اور یہ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کے بولتے ہیں پروردگار کب تک امتحان لے گا، ہم کو پانی چاہیے وضو کر کے تیری عبادت کرنا. پانی چاہیے تیری، میری ٹاپک عبادت اور دعا ہے نا. آج ہے کوئی؟ ہم سوچتے ایسا؟ ہم تو پورا خمس دینے کے لیے روتے. خمس نہیں دے سکتے، جو حق ہے واجب ہے، یہ تو فری کا آ رہا. اب عجیب بات ہے نا، کیوں اس کے بعد یہ سٹیٹس ملی؟ یہ بندے نے اتنا کام کیا. 1000 سینچری کا مجدد ہے. مجدد اس کو بولتے ہیں جس نے اسلام کو نئی لائف دی، یہ وہ ہے. اس کے بعد اب آخری ان کی بات، خواب میں دیکھا، ڈریم میں دیکھا، سو رہے تھے نجف شب میں، خواب میں دیکھا
کہ ہمارے رسول اللہ ہے اور ان صلوات پڑھ لیں رسول کے نام، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ کا رسول آیا ہے، لیکن اللہ کے رسول کے ساتھ نبی موسیٰ بھی آئے، دونوں نبی آئے۔ رسول کو انہوں نے سلام کیا، ہمارے سرکار خواب میں اگر رسول کو دیکھے تو وہ تو معراج ہے یار، ہماری بندگی کی مطلب ڈریم کم ٹرو ہے۔ وہ آئے، اب یہ بھی ہے نبی موسیٰ بھی ساتھ ہے۔ نبی موسیٰ ہمارے رسول سے پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ، آپ کی ایک حدیث ہے کہ آپ کی امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے علم میں برابر ہیں، آپ کے ارشاد پہ شک نہیں ہے، سیئنگ پہ شک نہیں ہے، نیریٹر پہ شک ہے۔ آپ نے یہ کہا اس لیے کہ موسیٰ نبی بنی اسرائیل کے نبی تھے، یعنی وہ شاکڈ، یار ان کی امت کے علماء میں ہمارے بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر کیسے، علم میں، نالج میں۔ تو کیا آپ نے کہا؟ اللہ کے رسول نے مسکرایا، اسمائل دی۔ ہمیشہ عجیب بات تھی ان کی کیریکٹر کی، دشمن بھی آتا اسمائل دیتے، چاہنے والا بھی آتا اسمائل دیتے۔ جب کوئی آتا ان کے پاس ہمیشہ اسمائل دے کے ویلکم کرتے ہیں، غصے میں نہیں کرتے۔ ہم کو بھی یہی کرنا ہے، یہ عبادت ہے، یہ عبادت کہ برمنگھم میں ایسی ہماری لائف رہے نا کہ عورت ہو مرد، لیکن مرد مرد کو دیکھ کے مسکرانا، عورت عورت کو دیکھ کے۔ کیا بولا میں؟ یہ نہیں کہ مولانا has given permission کہ دیکھ کے مسکرانا، نو 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 نو، I have not given any permission. I'm saying کہ ینگسٹر یوتھ کو دیکھ کے مسکرائے اور لڑکی لڑکی کو دیکھ کر مسکرائے۔ تو اللہ کے رسول کا کردار ایسا تھا کہ دشمن بھی آتا دیکھ کر مسکرائے، ان کی مسکراہٹ دیکھ کر آدھا غصہ ختم ہو جاتا۔ یہ کردار ہے یار، کردار، کیریکٹر ہے، یہ کیریکٹر ہونا ہمارے پاس۔ تو اللہ کے رسول مسکرایا نبی موسیٰ کو دیکھ کر اور کہا موسیٰ لسن، یہ میری امت کا عالم ہے، اس سے امتحان لے لو، علم کا امتحان لے لو۔ تو جناب موسیٰ ایسا پلٹے، اب سوچو جناب موسیٰ کو دیکھنا خواب میں، ایسا پلٹے مقدس کی طرف، پلٹ کے کہا واٹس یور نیم؟ آپ بولیں گے انگلش میں بولا؟ نو نو ہی ڈنٹ سے ان انگلش۔ کہا واٹس یور نیم، کیا نام ہے تمہارا؟ مقدس نے کہا میرا نام احمد ہے، میرے ڈیڈ کا نام علی ہے، ان کے ڈیڈ کا نام حسن ہے، ان کے ڈیڈ کا نام حسین ہے۔ تو موسیٰ نے کہا ایکسکیوز می یار لسن، میں نے تمہارا نام پوچھا، پورے خاندان کا نام نہیں پوچھا، پوری فیملی کا نام نہیں پوچھا۔ تو مقدس نے پلٹ کے موسیٰ سے کہا اے نبی خدا، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے آپ سے پوچھا تھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ کو بولنا چاہیے تھا میرے ہاتھ میں سٹک ہے، لکڑی ہے۔ آپ نے کیوں کہا اللہ یہ لکڑی ہے، میں اس میں ٹیکا لیتا ہوں، اسے جانوروں کو آگے بڑھاتا ہوں، اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اس میں سے کبھی پانی پیتا ہوں، وہ عصا ہے موسیٰ، کبھی شہد پیتا ہوں۔ اتنی ڈیٹیل کیوں بات کی؟ آپ بھی سیدھا سیدھا آنسر کر دے گا اللہ یہ سٹک ہے۔ تو موسیٰ نے پلٹ کے کہا کہ اے احمد اردبیلی، میرا اور خدا کا پہلا وہ کنورسیشن تھا، پہلا ڈائیلاگ تھا، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں دیر تک بات کرتے رہوں اللہ سے۔ پلٹ کے کہا میرا بھی تو یہی مسئلہ ہے، میں بھی تو پہلی مرتبہ کسی نبی سے بات کر رہا، تو میں بھی چاہتا کہ دیر تک چلے۔ تو موسیٰ جیسا نبی مسکرایا، رسول نے کہا میں نے کیا کہا تھا؟ چل بات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ یہ ہے، یہ اب ان کی زندگی کا وہ واقعہ، اسی پہ ان کی لائف اب آپ کو کنکلوژن میں آئے گا۔ ان کا زمانہ اس وقت نجف اشرف کا جو روزہ تھا مولا کا، چھوٹا سا تھا، 1000 سینچری کی بات کر رہا، اور رات میں عشاء کے بعد بند ہو جاتا تھا۔ تو ان کا ایک اسٹوڈنٹ عبداللہ ابن علی، وہ صحن میں بیٹھ کے، مولا کا جو صحن ہے، جیسا یہ روزہ ہے، یہ جو صحن ہے، صحن میں بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے، سب لوگ کر رہے تھے، یہ بھی، اور لائٹ ہلکی ہلکی کینڈلز جل رہے ہیں۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک عالم انٹر ہوا نجف میں، امامہ نہیں تھا، ایسے گترا ڈال کے انٹر ہوا، اور وہ سیدھا روزے کی طرف جانے لگا۔ تو عبداللہ کہتا ہے ان کا اسٹوڈنٹ، میں سمجھا شاید اس کو نہیں معلوم کہ روزہ بند ہے، یہاں کے عبادت کرے، لیکن I was shocked جب میں نے دیکھا کہ وہ جیسی گیا روزے کے دروازے کے پاس، ڈور آٹومیٹک اوپن ہو گیا،
اور یہ انٹر ہو گئے. جب یہ انٹر ہو رہے تھے میں نے دیکھا یہ تو مقدس اردبیلی ہے، میرے استاد ہے، میرے ٹیچر ہے. یہ کہتا ہے کہ میں آ کے باہر ٹھہر گیا. دروازہ مولا کے نجف اشرف کا ایسا اتنا کھلا ہوا. کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد مقدس کی آواز میرے کانوں میں آئی اور کسی کی آواز آئی جو میں نہیں سمجھ رہا تھا کس کی آواز. کچھ دیر کے بعد غور سے سنو، کچھ دیر کے بعد مقدس باہر آئے تو کہا، ان کے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے ماتھے پر پسینہ ہے، پریشان ہے، چہرہ اترا ہوا. شاٹ کہ کیا ہو گیا. یہ وہاں سے نکل کے کوفے کی طرف جانے لگے. اس وقت نجف اشرف سے کوفہ آلموسٹ 12 کلومیٹر ہے. آج جنگل تھا، آج تو روڈ ہے، جنگل تھا. کہتے ہیں کہ اس جنگل کی طرف جانے لگے. میں بھی پیچھے پیچھے غور سے سنیں، پیچھے پیچھے چلنے لگا. وہ سیدھا گئے مسجد کوفہ کو. مسجد کوفہ اس وقت اتنی بڑی نہیں تھی، اٹ واز ویری اسمال ماسک. مسجد کوفہ پہنچے، اس جگہ پہ پہنچے کہ جہاں 19 رمضان کو میرے مولا کو ضربت لگی تھی. وہ گئے یہ پیچھے کھڑا ہوا ہے. یہ گئے اور جا کر اس مصلی کے پاس سر کو جھکا کے بیٹھ گئے. کوئی نہیں ہے مصلی کے پاس، آنکھوں سے کچھ نہیں دکھ رہا. 1-2 کینڈل جل رہے پورے مسجد کوفہ میں. عبداللہ کہتا میں دور کھڑے رہ کے منظر دیکھ رہا. یہ سر جھکا کے بیٹھے تھوڑی دیر بیٹھے، پھر سر کو ہلایا، اٹھ کے واپس پھر نجف اشرف کی طرف آنے لگے. جب واپس نجف اشرف کی طرف، مڈ نائٹ کا واقعہ، نجف اشرف کی طرف آنے لگے تو عبداللہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا. اس کے پیروں کی، میں شارٹ کر رہا واقعے کو، پیروں کی جو آہٹ مقدس کے کانوں میں آئی. پلٹ کے پوچھا کون ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ میں جا کے اپنے سر کو جھکایا، کہا استاد میں آپ کا اسٹوڈنٹ عبداللہ ابن علی ہے. مقدس نے کہا اتنی رات کو واٹ آر یو ڈوئنگ اوور ہیئر، کیا کر رہا تو یہاں پہ؟ اس نے ان کے ہاتھ پکڑ کے کہا اس ٹائم سے میں آپ کے ساتھ تھا. جب آپ کے لیے امام علی نے دروازے کو اوپن کیا، آپ اندر گئے، اندر جا کے آپ نے کسی سے بات کی، باہر نکلے، مسجد کوفہ آئے. یہ سب جگہ کس سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ کس سے میٹنگ ہوئی آپ کی؟ ماجرا کیا ہے؟ تو مقدس نے کہا کہ جب بھی کوئی کتاب، جب بھی کوئی مسئلے کو حل کرتا تو اگر مجھے سمجھ میں نہیں آتا تو میں امام علی کے پاس آتا تھا. وہیں نجف اشرف کے رہنے والے. میں امام علی کے پاس آ کے مولا سے پوچھتا، ذریعے میں سے آواز آتی، میں اپنے مسئلوں کو، علمی مسئلوں کو حل کرتا. لیکن آج جب میں آیا، سلام کیا مولا کو، علی کی ذریعے میں سے آواز آئی، کیا ہے احمد اردبیلی، کیا تو میرے بیٹے کی امامت کو نہیں مانتا؟ یہ کہنے لگے کہ میں رونے لگا، مولا وہ تو میرا سردار ہے، میرا امام ہے، 12واں امام ہے، میرا محسن ہے. کہا پھر تو اپنے مسئلوں کو میرے بیٹے کے پاس کیوں نہیں لے کے جاتا؟ تو اس نے احمد اردبیلی نے کہا مولا وی ڈونٹ نو، وہ تو غیبت میں ہے، ہم کو معلوم ہے آپ یہاں ہیں، ہم آپ کے پاس آتے، کربلا جاتے، مولا حسین، کاظمین، سامرہ سب جاتے، مشہد مقدس، مدینہ. لیکن ہم کو کیا معلوم تھا؟ آج کے شیعہ کا جو میرا پورا کمپلیٹ میسیج ہے یہ، پلیز غور سے سنو، کہ آج ہم بھی کیا کریں گے. امام ہم سے کتنا ناراض ہے، جو دعائیں ایکسپٹ نہیں ہو رہی، جو عبادتیں قبول نہیں ہو رہی. ایک چیز یاد رکھو، جب تک زمانے کے امام کی نظر کرم نہ ہو تمہاری کوئی دعا قبول نہ ہو. اگر میں روٹی توڑ کے کھا رہا، میرا بزنس چل رہا، میری یہ سانس چل رہی، میں زندہ ہوں تو فاطمہ کے بیٹے کا صدقہ ہے. یہ یاد رکھو. تو اس نے کہا مولا، احمد مقدس نے کہا مولا ہم کہاں ڈھونڈے امام کو؟ تو امام علی نے کہا اس وقت تیرا امام مسجد کوفہ میں ہے، go and ask the same question to my son. کہا میں رونے لگا، جو ماتھے پہ پسینہ تھا، میرا مولا ناراض ہو جائے تو میری زندگی کیسے گزرے گی؟ ہم مولا ناراض ہو یا راضی ہو ہم کو کوئی پرواہ نہیں. دیکھو کیسا پائس آدمی تھا. یہ نکل کے مسجد کوفہ آیا. اب سنو، مسجد کوفہ آئے تو یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرا امام، زمانے کا امام، فرزند زہرا میں بیٹھ کے اس مصلی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا. نماز پڑھا. میں قریب گیا، مولا کی نماز کمپلیٹ ہوئی. میں نے امام کو سلام کیا، میری طرف دیکھا، میں نے امام کو سلام کیا. امام نے جواب دیا، اور جواب دے کے لبوں پہ اسمائل آئی، مسکراہٹ آئی. لیکن کون سی مسکراہٹ؟ شکوے والی مسکراہٹ.
خود سے نہیں آیا, میرے دادا نے بھیجا تو آیا نا. میرے دادا نے کہا, میرے گرینڈ فادر نے کہا تو آیا نا. انہوں نے ہاتھوں کو جوڑ. اب پلیز غور سے سننا امام کا جواب. ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا, مولا مجھے کیا معلوم, ہم کو کیا معلوم آپ کہاں ہیں, اس لیے ہم دوسری جگہ جاتے. میرا مطلب نہیں ہے کہ دوسری جگہوں پہ نہ جاؤ, یہ نہیں ہے. امام کو بھی پکارو, یہ مقصد تھا. مولا ہم کہاں تلاش کریں, where you want me to see, مولا آپ کہاں ہیں, we don't know. آپ تو غیبت میں ہیں نا مولا. ایک دفعہ بولا, سیکنڈ ٹائم پھر کہا یہ بات, مولا آپ کو تلاش کہاں کریں, آپ تو غیبت میں ہیں. تیسری مرتبہ جب مقدس نے کہا غیبت غیبت غیبت, بس امام نے پلٹ کے کہا, اے مقدس, اے احمد اردبیلی, میری غیبت میرے شیعوں کے لیے کب ہے؟ کب میرے شیعہ نے مجھے پکارا اور میں نے اس کی مدد نہیں کی؟ کب پکارا اور میں نے مدد نہیں کی؟ یہی جملے اب لے کے جا کے بحرین کے وہ انار والے واقعے سے ملاؤ, جو اس محمد علی نے کہا تھا ہم کو 3 دن کی مہلت چاہیے, اور جب امام نے 3 دن کے بعد آ کے وہ بحرین کے واقعے کو حل کیا, مسئلے کو, انار کے اوپر جو نام تھے, امام نے بتایا کہ یہ کر یہ کر یہ کر, جا کے دیکھ وہاں پہ اس نے سانچے پھناتا ہے انار کے اندر. تو محمد علی نے کہا تھا مولا 3 دن کے بعد کیوں جواب دیے, فرسٹ ڈے کیوں نہیں جواب دیے آپ؟ تو امام نے کہا غلطی میری نہیں تیری ہے. اس نے کہا میری کیا غلطی, 3 دن سے ہم کتنے پریشان ہیں. امام نے کہا تو نے 3 دن کی مہلت مانگی کیوں؟ کیا تجھ کو ہماری ذات پہ یقین نہیں ہے؟ میں کیا بول رہا آپ سے, میرا پوری عبادتوں کا کنکلوژن یہی کہ بلیو کرو اپنے امام پہ, and then ask اللہ, اس امام کے واسطے دے کر جو کرنا ہے اپنی زندگی میں کرو. ایک چیز یاد رکھو, جو کرنا ہے یہی مانگو. مرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑا بزنس مین آیا جو ڈیٹس کا, غور سے سنو, ڈیٹس کا بزنس تھا, کھجور کا. آج کھجور کے بزنس کی ویلیو نہیں. اس زمانے میں جیسا آج کوئی ڈائمنڈ مرچنٹ ہو, اس زمانے میں ڈیٹس کا بزنس کرنے والے کا اتنا بڑا روپ تھا. وہ آیا, آ کے اس نے کہا, اس کا لاسٹ سٹیج تھا, اس کے بیٹے نے آ کے رسول سے کہا کہ میرے ڈیڈ آپ کو بلا رہے. اللہ کا رسول اس کے گھر گئے, وہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے, بہت بڑا بزنس مین. کہتا ہے یا رسول اللہ, میرا آخری وقت آ گیا, میرے 2 گوڈاؤن ہیں, بڑے بڑے ویئر ہاؤس ہیں, اس میں کھجور بھرے ہوئے, میرے مرنے کے بعد اگر میں مر گیا تو آپ پورے ڈیٹس آپ غریبوں میں بانٹ دینا. اللہ کے رسول نے کہا زندگی میں بانٹ دے. اس نے کہا نو, اتنے ڈیٹس میں زندگی میں اتنا بانٹوں گا؟ رسول نے کہا نہیں, بانٹ دے, ثواب زیادہ. اس نے کہا نہیں رسول اللہ, میں اللہ کے رسول نے حجت کا تمام کیا, زبردستی تو نہیں کر سکتے تھے. 10 دن کے بعد مر گیا. اس کے فیونل کے بعد لوگ آئے, بیٹا آ کے کہا کہ نیکسٹ فرائیڈے میرے باپ کی وصیت تھی, وہ پورے ڈیٹس آپ غریبوں میں بانٹ دو. آپ یقین کرو, رسول نے جب اعلان کیا کہ نیکسٹ فرائیڈے ظہر نماز کے بعد فلان جگہ پہ پہنچنا, ڈیٹس بٹنے والے, کھجور, لائن لگ گئی. جیسا اب یہاں تو نہیں لگتی ماشاءاللہ, لائن لگ گئی وہاں پہ, سب کھڑے ہو گئے کھجور. اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے سب کو ایکول ڈسٹریبیوٹ کیا, پوروں کو کھجور بانٹ دیا. 2 بڑے ویئر ہاؤسز خالی ہو گئے. بیٹا, اس کی اولاد سو ایکسائٹڈ کہ میرے باپ کو پیلسز ملے ہوں گے, محلات ملے ہوں گے جنہ میں, اتنا صدقہ دیا اللہ کے نام پہ. آ کے وہیں کھڑا, اور سرکار بھی کھڑے ہوئے, کہنے لگا یا رسول اللہ, میرے باپ کو کتنا اللہ نے ریوارڈ کیا ہوگا. سرکار نے اس کے چہرے کو دیکھا, نیچے دیکھا, نیچے کلین ہو رہا تھا. اس زمان میں ہوونگ سسٹم نہیں تھا نا, جھاڑو دیتے تھے. تو جھک کے کچرے کے اندر کھجور کے کچھ پیسز پڑے ہوئے تھے چھوٹے, وہ جھک کے اٹھا کے کہا اگر تیرا باپ زندگی میں یہ دیتا تو اتنا اجر ملتا جو مرنے کے بعد یہ 2 دیا ہے. خاموش ہو گئے. نہیں, آپ بولیں گے یار زندگی میں پورا دے دے. زندگی میں دو, میرا مطلب یہ نہیں کہ پورا دے دو, بس جو بھی دینا ہے زندگی لائف میں دو. کیوں؟ اور ایسی جگہ انویسٹ کرو کہ جو دعائیں بھی قبول ہو, وہاں بھی تمہارے کام آئے.
تو آج میں یہاں پر اس برمنگم کے امام بارگاہ العباس میں ایک کمپنی کو فلوٹ کرنا چاہتا، امام حسین کی کمپنی، اس کمپنی کے شیئرز بیچنا چاہتا. خریدنے تو کوئی تیار ہے شب اربعین؟ اتنے خاموشی سے تو مت کرو یار. میں ایک کمپنی کو فلوٹ کر رہا اور اس کمپنی کے شیئرز، مولا حسین کی کمپنی کے شیئرز کو میں بیچنا چاہتا ہوں. جو عبادت یہاں پہ بھی ہو، اجر یہاں پہ بھی ملے، وہاں پہ بھی ملے. آج شب اربعین ہے، کربلا محلہ میں جا کر دیکھو، نجف اشرف سے واک ٹو پیراڈائز میں ملینز آف ڈالر خرچ ہو رہے، لوگ انویسٹ کر رہے وہاں پہ حسین کے نام پہ. ایک چیز یاد رکھو، اگر ریٹرن نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں دیتا پیسہ. ایک سال کے اندر حسین مالا مال کر رہے ان کو، لاکھوں روپے آ رہے جا رہے خرچ ہو رہا. تو میں یہاں پہ بھی ایک کمپنی کو، اور ایسی کمپنی یہ اب دنیا میں، اب یہاں پہ لندن کی دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز میں ایپل آتا ہے، ایپل کمپنی. انڈیا میں ریلائنس ہے. یہاں کی کمپنیز مجھے نہیں معلوم برٹش ایئرویز کے شیئرز ہوں گے. اگر کسی کے پاس ایپل کے شیئرز، ایپل کمپنی کے 2000 یا 4000، وہ تو پاگل ہو جائے گا، زمین پہ چلے گا ہی نہیں. ایپل کمپنی کے 10,000 شیئر میرے پاس ہے، ملینر بنا ہوا، روز وہ شیئر بڑھا. اس کو یہ یقین ہے کہ یہ کمپنی کبھی کریش نہیں ہوگی، یہ مارکیٹ کبھی نیچے نہیں آئے گی. وہ کیا کرے گا؟ یقین، بلیو ہے کہ مارکیٹ نیچے آنے والی نہیں. لیکن اس کے باوجود رات میں جب سوئے گا تو ٹیلی فون پہ بیٹھ کے اپنے بیڈ سے چیک کرے گا مارکیٹ انٹیکٹ ہے، کہیں کوئی پوائنٹس اوپر نیچے تو نہیں ہو رہے. صبح اٹھے گا، فجر کی نماز کو پڑھا تو، ورنہ کیا کرے گا؟ اٹھتے ہی فون کو چیک کرے گا، بابا مارکیٹ انٹیکٹ ہے، کہیں پوائنٹس اوپر نیچے تو نہیں ہوئے. میں وہ کمپنی فلوٹ کر رہا یہاں پہ کہ جس میں یقین ہے کہ یہ مارکیٹ کبھی کریش ہوگی نہیں، کریش کا سوال ہی نہیں ہے. یہ شیئر اگر آج آپ نے خریدا تو ڈیلی اس کا پوائنٹس بڑھتے جائیں گے اور انتہا سے زیادہ تم کو ملتا جائے گا. اور یہ کمال کی کمپنی ہے، یہاں پہ بھی دیتی وہاں پہ بھی دیتی. یہ کمپنی کسی اور کی نہیں ہے، اس کمپنی کا نام ہے حسین ابن علی. اب حسین کے نام پہ بول رہا میں. سب خاموش ہو گئے. جہاں بھی پیسے کے لیے بولتا ہوں نا، یہی حشر ہونے والا ہے. میں اپنے لیے نہیں بول رہا، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے ماشاءاللہ. بی بی کا صدقہ ہے، مولا حسین کا صدقہ بہت ہے، میں بھی ملینر ہوں. اب لیکن حساب نہیں پوچھنا، میں حسین کا ملینر، مولا حسین نے ملینر بنا. میں اپنے لیے ایک پینی بھی نہیں پوچھ رہا. وائی شوڈ آئی آسک؟ مولا نے مجھے بہت بڑا کر دیا، الحمدللہ، ان کا صدقہ ہے، اللہ کا کرم ہے. میں اس حسین کی کمپنی کو وہ شیئر بیچ رہا. ٹرائی کرو، ٹرائی کرو، ٹرائی کرو. شب اربعین ہے. اب والنٹیئرز یہاں کے آئیں گے. امام حسین کا ایک یہاں پہ آپ سب کو معلوم ہے، مجھے ڈیٹیل نہیں معلوم. امام بارگاہ بن رہا، کنسٹرکشن ہونے والا ہے. ایک اینٹ، ایک بریک لے لو، 72 پاؤنڈ کی ہے. کچھ تو بولو. 72 پاؤنڈ کیا ہے ویلیو؟ اگر تم نے 72 پوائنٹ کا ایک شیئر حسین کا لے لیا، کل مر گئے تو یہ کیش کروا سکتے، پلیٹنم کارڈ ہے. موت کے دن پہلی رات کو یو کین شو ٹو منکر اور نکیر کے حسین کی کمپنی کا شیئر لے کر آیا ہوں. برزخ میں یہ شیئر کام آئے گا. ایک چیز یاد رکھو، حسین کسی کا نہیں رکھتا، حسین کسی کا نہیں رکھتا. یہ مت بولو کہ میں کیوں دوں، وائی شوڈ آئی پے. نو نو نو، یو آر لکی، یو آر گیٹنگ چانس ٹو ڈو سم تھنگ. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سے؟ وی آر لکی
کہ ہم کو ایک موقع مل رہا کہ مولا حسین کے عزا خانے میں اللہ کا رسول بولتا، عابد بگرامی نہیں، اللہ کا رسول بولتا کہ اگر تم ایک برک لگاؤ گے مسجد میں تو اللہ اس کے بدلے میں ایک پیلس عطا کرے گا. یا مسجد بھی ہے، امام بارگاہ بھی ہے. اب اس جماعت کے والنٹیئر سارے پلیز جہاں والنٹیئر سے جسٹ گیٹ اپ. آپ وہ لوگ پیپرز دیں گے آپ کو، آپ پلیچ کرو، ٹیلی فون نمبر لکھو، ڈونٹ فیل شائی، پلیز سامنے آ جاؤ یار. اور اس کو جتنا دے سکتے حسین کے شعر خریدو. آپ ایک باواز بلند صلوات پڑھ لو. اللهم صل على محمد وآل محمد. پلیچ کرو، اور پلیچ آپ مولا حسین کو کر رہے، کسی اور کو نہیں کر. پلیز پلیز فاسٹ آؤ، سامنے آؤ یار. اور اپنا نام لکھیں، پلیچ کر دیں، ٹیلی فون نمبر لکھ دیں. اس لیے کہ یہ نہیں کہ اب مولانا نے کہا تو لکھ دو، پھر انشاءاللہ دیکھیں گے تو حسین بھی پھر بولتے میں بھی دیکھوں گا. پلیز ہر آدمی، لڑکیوں کو بھی بول رہا، عورتوں کو بھی بول رہا، میری ماں بہنوں کے پاس بھی، خواتین کے پاس بھی وہاں پہ والنٹیئرس ہیں، وہ لوگ بھی آپ کو دیں گے. لکھیں. بامبے میں نے کیا تھا تو عورتوں نے اپنی جویلری، اپنے سونے کی چوڑیاں اتار کے امام بارگاہ کو دے دی. میں یہاں نہیں بول رہا جو بول کے 72 پاؤنڈ. اب لیکن یہ نہیں کہ 72 بولے تو 72 ہی دے رہا. آپ 4 شیئر خریدو، 5 کارڈ لے لو. ہر آدمی کرے، ہر آدمی کرے، اس لیے کہ سب کو ضرورت ہے. ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیں پلیز. اللهم صل على محمد وآل محمد. 3 مرتبہ باواز بلند مولا حسین کی خوشنودگی کے لیے پڑھیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے برمنگھم کے مومنین کو. مولا تم کو آباد رکھے. جو بھی دے گا حسین ابن علی سے لے گا. مولا تم کو اس کا اجر دے گا، اور کوئی اجر نہیں دے سکتا. اگر حسین دینا چاہے، یہ حسین کی کمپنی کے اجر. مولا حسین اگر دیں گے تو چھپڑ پھاڑ کے دیں گے. دیکھو ایک بات روک کے بولوں، جب غور سے سننا، اس کے بعد آپ جو نہیں لکھا وہ بھی لکھے گا. جب بہلول ہارون رشید کی بیوی زبیدہ، وائف آف ہارون رشید، وہ ظالم کی وائف، وہ سواری پہ جا رہی تھی. اس نے دیکھا کہ بہلول دانا ایک سیمیٹری میں بیٹھ کر زمین کے چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے. تو زبیدہ نے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے؟ تو کہا میں جنت کے محل بنا کے، پیلسز بنا کے بیچ رہا. تو زبیدہ نے کہا کہ کیا مجھے بیچے گا؟ ہارون کی وائف ہے. تو کہا ہاں. کہا کتنے میں؟ کہا 2 دینار میں. زبیدہ نے 2 دینار دے دیے. اور بہلول نے کہا جا تیرا پیلس وہاں بن گیا. یہ واپس آئی زبیدہ، اس نے آگے ہارون رشید سے کہا کہ وہ جو دیوانہ بہلول کریزی، وہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے 2 دینار دیے اور میں نے ایک جنت میں محل لے لیا. تو ہارون نے کہا کیوں ویسٹ کیا تو نے؟ شام ہوئی. شام ہونے کے بعد جب رات میں ہارون سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے محلات ہیں، اور ایک محل پہ لکھا ہوا ہے زبیدہ کا یہ محل ہے جس نے بہلول سے خریدا. اب تو ہارون کریزی ہو گیا، یار 2 دینار میں محل مل گیا. دوسرے دن جب یہ جا رہا تھا دیکھا پھر بہلول بیٹھ کے کام کر رہا. تو پوچھا، ہارون نے پوچھا کتنے میں بیچ رہا؟ تو کہا 5000 دینار میں. کہا کل میری وائف کو 2 دینار میں دیا، مجھے 5000 میں. تو کہا اسی لیے کہ اس نے بغیر دیکھے لیا، اور تو اب دیکھ کے لے رہا. تو وہی بات ہے، جو لکھا وہ مل گیا اس کو. یہ میں اپنے لیے نہیں بول رہا، یو نو ویری ویل. میں دیکھ امام بارگاہ کے لیے، جب تک یہ امام بارگاہ رہے گا، جب تک مجلس ہوگی، جب تک سجدے ہوں گے، جب تک گریا ہوگی، جب تک ماتم ہوگا، اس کا اجر تم کو ملتا جائے گا. اپنے مرحومین کے لیے لے لو، اپنے ڈیڈ ماں گرینڈ پیرنٹس کے لیے لے لو. صلوات پڑھ لے محمد والے. بس 2 صلوات پڑھے، امام کی سلامتی میں مجلس شروع کر رہا. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بس دوستو
مولا آپ کو آباد رکھے, مولا آپ کو خوش رکھے. آج آپ نے کام کیا. I'm really glad, I'm really thankful to you all, I'm really thank you from my heart. میں بول رہا کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور آپ نے جو ہے میری بات سنی, اتنے لوگوں نے پلیج کیا. مولا تمہارے رزق میں برکت دے. رزق میں کل میں نے ایک وعدہ کیا تھا, یہ آخری اس کی مجلس ہے, میں نے کل ایک وعدہ کیا تھا کہ میں ایک نماز دوں گا امام کی جو 3 چیزوں کا فائدہ پہنچائیں گے. کسی کو ہارٹ کا ڈیزیز ہے, آرٹریز بلاک ہے, آرٹریز, اس کے لیے نماز بہت اچھی ہے. کسی کی شادی نہیں ہے, رشتہ نہیں آ رہا, اس کے لیے. اب رشتہ جس کا نہیں آ رہا, جس کا شادی نہیں ہوئی, وہ یہ نیت کرے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ نہیں بولو کہ مولانا نے نماز دی کہ پڑھو اب لائن لگا لو. نہیں نہیں نہیں, وہ مطلب نہیں ہے میرا. میرا مطلب یہ ہے کہ جس کا رشتہ نہیں ہے, لڑکی پڑھے, لڑکا پڑھے. اس لیے کہ آج کل تو جب میں کبھی بھی لڑکیوں کے لیے رشتے کے لیے بات کرتا, بولتا نماز کے لیے دنیا میں, تو اب آج کل لوگ بولنے لگے مولانا پلیز مرد لڑکوں کے لیے بھی بولیں, ان کے لیے بھی پرابلم ہو گیا. تو رشتے کے لیے بہت اچھی نماز ہے, اینڈ رزق کے لیے سب سے اچھی نماز, موسٹ ریکمینڈڈ نماز یہ حاجت کی نماز ہے امام زمانہ سے. یہ 3 جگہ پہ پڑھی جاتی, مسجد جمکران, مسجد سہلا. عام طور پہ مسجد سہلا میں جو انڈیا پاکستان کے گروپ جاتے ہیں وہ نہیں پڑھتے, لیکن جس گروپ کو میں لیڈ کرتا ہوں لے کے جا کے پڑھاتا ہوں یہ نماز. اور وہ سرداب مقدس, وہ بیسمنٹ جو جہاں پہ سامنے میں بہت زبردست, میں کیا کروں, میرے کو ٹائم نہیں ملا, وہ سرداب کے بارے میں آپ کو بتاتا, وہاں پہ جا کے یہ نماز پڑھنا. آپ یقین کرو ابھی ایک یہ نماز کوئی اگر بے گناہ جیل میں ہے اس کے لیے بھی بہت اچھی نماز ہے. کسی بیمار کے اوپر پڑھو نیت کر کے کہ اللہ اس بیمار کو شفا دے دے. یہ 3 جگہ میں نے بتایا, مسجد جمکران, مسجد سہلا کوفے میں, اور سرداب مقدس. موسٹ ریکمینڈڈ نماز. اگر یہ نماز وہ ہے کہ 40 دن 40 ڈیز 40 ٹیوزڈے نائٹ, یہ مسجد سہلا کا عمل ہے, اگر 40 دن مسجد سہلا میں ٹیوزڈے نائٹ کو یہ نماز پڑھتا تو اس امام سے ملاقات ہوتی ہے. امام سے ملنے کے لیے بھی بہترین نماز. یہ نماز کون سی ہے؟ نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت, آپ یہاں پہ برمنگھم میں پڑھیں, 40 ٹیوزڈے نائٹ پڑھیں. یہ مسجد جمکران میں اور مسجد سہلا میں منگل کی رات پڑھی جاتی. آپ پڑھو, آپ یہ نیت کرو کہ میں برمنگھم میں نیت کرو کہ میں 40 ویکنڈس ان 8-9 منتھس عراق میں نہیں رہ سکتا, میں یہیں رہتا, مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. یہ دعا کر کے نماز پڑھو. ہارٹ, اگر یہ نماز پڑھنے والا تو اس کے آرٹریز ہمیشہ بلاک رہتے, کبھی اوپن ہو جاتے, کبھی بلاک نہیں ہوتے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نہاری کھاؤ, پائے کھاؤ. I don't mean that. روز پراٹھے کھاؤ, مولانا نے کہا لاہوری پراٹھے کھاؤ روز. No, 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 no. You have to take care of yourself also. یہ کھاؤ وہ کھاؤ کا مطلب نہیں ہے. اسلام بول رہا کہ یہ نماز can protect you. جو آرٹریز بلاک ہو رہے اس کو پروٹیکٹ کریں گے. ہارٹ کا, اس لیے کہ راوی نے یہ پڑھا تھا اور اس کے آرٹریز اوپن ہو گئے تھے, ہارٹ کا پرابلم تھا. اگر کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ بیٹھا ہے تو بولے گا یار کیوں یہ نماز دے رہے, ہمارا دھندا مار کھائے گا. نہیں, اس لیے کہ ایک زمانے میں دبئی میں ایک ہمارے بہت اچھے دوست تھے, ڈاکٹر خوجے بھائی تھے, میں نام نہیں بولتا, نجف اشرف میں آج کل. انہوں نے کہا, میں نے کہا ڈاکٹر ویئر آر یو, کہتا ہے مولانا آج کل ہمارا سیزن ہے. میں نے کہا یار ڈاکٹر کا سیزن ہے, انہیں سب بیمار ہیں, تو آپ خوش ہو رہے سیزن آیا تو یہ حساب ہے. تو ڈاکٹرس کے لیے تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. وہ خوش ہو کے بولا یار میرا سیزن چل رہا بہت اچھا. تو میں کسی کے لیے نہیں بولا, تو یہ نماز کین پروٹیکٹ یو فرام یور ہارٹ ڈیزیز. نماز کون سی؟ نماز کی نیت کرو, میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت حاجت کی زمانے کے امام سے قربتاً للہ. وہ وہی فیمس نماز ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 ٹائمز پڑھتے, جو میری ٹاپک ہے. بس ختم کر رہا مجلس. جب الحم کا سورے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ جب پہنچنا تو اس کو تسبیح لے لو ہاتھ میں اور 100 ٹائمز پڑھو ایاک نعبد و ایاک نستعین, ریپیٹ کرو. پھر اہدنا الصراط المستقیم بول کے پہلا سورہ ختم کرو, سیکنڈ کوئی بھی سورہ پڑھو. رکوع میں جب جانا when you say سبحان ربی العظیم و بحمدہ 7 ٹائمز بولنا. پھر سجدے میں جب جانا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ
ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ بولتے ہیں نا, یہاں پہ بھی 7 ٹائمز, دونوں سجدوں میں 7 ٹائمز اور رکوع میں 7 ٹائمز, اور ایاک نعبد و ایاک نستعین دونوں رکعت میں 100 ٹائم. اس کے بعد نماز ختم ہوتی, بالکل فجر پریئر کی طرح نماز ختم ہوئی. نماز کے بعد بی بی کی تسبیح پڑھو اور اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن والی دعا, اور الہی عزمن برا بر الخبا دعائے فرج جو ہے وہ پڑھ. 2 منٹ کا عمل ہے, اور ہاتھوں کو اٹھا دو. میں بتا رہا آپ کو کہ آپ اگر مشہد مقدس جائیں یا کربلا میں جائیں, ایران اور عرب میں یہ اتنی مشہور نماز, آپ دیکھیں گے ہمیشہ وہ لوگ تسبیح لے کے نماز پڑھتے رہتے, ایرانی لوگ بھی عرب لوگ. اور جمکران مسجد میں ٹیوزڈے نائٹ تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈ لوگ آتے, چارٹر فلائٹس آتے وہ رات کو وہاں پہ گزارنے کا ٹیوزڈے نائٹ, اور یہ نماز ہوتی ہے. اور مسجد سہلا میں بھی ہوتی اور سرداب مقدس میں. آپ یہاں پڑھو, یہ بہترین گولڈن گفٹ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز, کہ جتنے تمہارے ایشوز ہے, شادی کا ایشو ہے, رزق کا ایشو ہے, ہارٹ کا بیمار, کسی بیماری کے لیے بھی پڑھ سکتے اس کے لیے. اور ایوری ٹیوزڈے 5 یا 6 منٹ کا یہ عمل ہے. اگر اور لڑکی خود پڑھے یہ نماز, پڑھ کے دعا کرے کہ پروردگار اس نماز کا واسطہ تو میرے لیے ایک بہترین امام حسین کا چاہنے والا عطا کر, تو یہ نماز کے بعد اس کو چاہنے والا ملتا ہے. لیکن پھر میں بار بار ایک جملہ بولتا ہوں کہ کنڈیشنز اپلائی ہوتے ہیں, وہ سارے کنڈیشن جس کو میں ریپیٹ کرنے والا نہیں ہوں, وہ سارے کنڈیشنز اپلائی ہوں گے. اگر تم یہ نماز پڑھ کے وہ کنڈیشنز کو فلفل کرتے ہو تو تمہاری دعا اسی وقت قبول ہو سکتی. صلوات پڑھ لیں محمد والے بس دوستو, میرا وقت ہو گیا, 1 گھنٹے کی مجلس ہو گئی. جہاں شروع کیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ, وہیں لا کے چھوڑ دیا آپ کو. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں 10 دن سے. I'm really thankful to you all کہ ٹائم پہ آ رہے تھے. سب سے اچھی بات یہ ہو رہی تھی کہ ٹائم پہ شروع ہو رہی تھی, لیکن افسوس یہ تھا کہ ٹائم پہ ختم نہیں ہو رہی تھی. اور برمنگھم کی جماعت اور یہاں کے مومنین خوجے بھائی اتنے کوآپریٹو ہیں ماشاءاللہ کہ کچھ نہیں بول رہے تھے میرے کو, نہیں بولے اس لیے ہمت بڑھی. بہت اچھی. مولا آپ سب کو سلامت رکھے, خوش رکھے. اللہ 9-10 دن جو آپ آئے, آپ کو 1 سیکنڈ کا اللہ بی بی اجر دے آپ کو. آپ کی ساری ڈیزائرز جتنے ہیں آپ کے قبول ہو جائے. یہ تو 100% ہوئی ہوں گی. جب ایسے لوگ دعا کرتے نا, ان کی دعا جلدی قبول ہوتی. یہ امتحان رہتا پیرنٹس کے لیے, ان کی دعائیں بہت, ان سے دعا کرانا, ان کو آمین بولو, ان کا آمین جلدی قبول ہوتا. اس لیے کہ یہ لوگ گناہ نہیں کرتے. ہماری زبان میں گناہ ہے. بہرحال تو کوشش یہ کرو کہ 1 سیکنڈ جو آپ کو ملا ہے, مولا آپ کو اجر عظیم عطا کرے. اور میں یہ دعا کرتا کہ اللہ آئندہ سال یہ سارے مومنین مومنات 40 حسین کے لیے کربلا جائیں انشاءاللہ. اس سال ہم بار بار مولا حسین کی زیارت کریں. میں انشاءاللہ کل جو آفٹرنون کی میری مجلس ہے وہ جسٹ 30 منٹس کی مجلس ہے, اور پرسے کی مجلس ہے. اس میں انشاءاللہ امپورٹنس آف کربلا, امپورٹنس آف زیارت 40 پڑھوں گا. میں ایک ریکویسٹ کر کے جا رہا کہ زیارت 40 کل نہیں چھوڑنا. اگر آپ یہاں نہیں آ رہے, ایگزامپل آپ بیزی ہیں, کل بچوں کو لے کر آنا 40 کے لیے. آئی ہرڈ کہ یہ پہ ہالیڈیز ہیں, بچوں کو سکولز بند ہیں, اور آپ بھی بریک لو جاب سے. یہ عاشورے سے کم کا دن نہیں تھا. ایزی مت لو کہ چلو نو. اور یہ بھی نہیں کرنا کہ آفٹرنون کی مجلس کرے, ماتم کیا, کھانا کھائے, گھر جائے, ختم عزاداری. نو, عزاداری ختم نہیں ہوئی. زیارت 40 کل کی is so important. زیارت مومن کی علامت ہے. سائنس آف مومن جو ہے اس میں ایک سائن یہ ہے کہ وہ زیارت 40 پڑھتا. تو میں کل آپ سے بول رہا ہوں, کل جب زیارت 40 کل آپ شروع کرنا پڑھنا, تو 18 ڈیز اس کے ختم ہوتے 8 ربیع الاول کو, جو غم کا آخری دن ہے. 20 سے 28 8 ربیع الاول تک میں کچھ نہیں بولتا آپ کو. میں یوتھ کا 10 منٹس مانگ رہا, جسٹ گیو می 10 منٹس. میری بات سنو, 10 منٹ مجھے دو 18 دن کے لیے. 24 آورز میں آپ سے 10 منٹس مانگ رہا. بزرگ تو پڑھتے ہوں گے. اگر تم نے یہ زیارت 40 کل سے شروع کی, اور 8 ربیع الاول جو 11ویں امام کی شہادت کا دن ہے, اس دن تک پڑھتے رہے, اور تمہاری 1000 حاجات ہیں,
1000 دعائیں. تم یقین کرو کہ سال کے سارے آبسٹیکلز دور ہوں گے. کمنگ ایئر میں وی ڈونٹ نو کہ کیا ہونے والا. سارے وہ دیواریں ٹوٹتی ہیں. زیارت 40 مولا حسین کی اتنی ریکمنڈڈ زیارت, اتنی عاشورے کے بعد اگر کوئی زیارت ہے تو وہ زیارت 40. پلیز میری ریکویسٹ, آپ کو 10 منٹ جائیں گے, صرف 10 منٹس. کل سے شروع کرو زیارت 40 اور 8 ربیع الاول تک پڑھو اور دعا مانگو. جو تمہاری دعا حاجت ہے وہ مانگ کے دیکھو. رسک کا, بیماری سے بچ جاؤ گے, 1 سال تک میجر ڈیزیز سے بچو گے, unless you are doing something wrong. یہ زیارت, پھر میں بار بار ایک جملہ بول رہا آج کل کہ وہ کنڈیشنز اپلائی ہوتے, کنڈیشنز کے بعد یہ بلیسنگ ہے. کل تمہاری دعا, کل سے لے کے 8 ربیع الاول تک اگر تمہاری حاجات ہے پیپر پہ لکھو اور زیارت پڑھ کے بولو اللہ مولا حسین یہ بھی کر دو, یہ بھی کر دو, یہ بھی کر دو. تم مانگتے ہوئے تھکو گے, حسین دیتا ہوا نہیں تھکے گا. حسین سے مانگ کے دیکھو یہ زیارت 40 اور اس زیارت کو گفٹ کرو. کل صبح میں اگر آپ یہاں نہیں بھی آ رہے, اگر امام بارگاہ نہیں آ رہے, آفس سے کوئی مجبوری ہے تو گھر میں پڑھو اور بچوں کو لے کے پڑھو, بچوں کو بتا کے پڑھو, پوری اپنی اولاد کو سامنے رکھ کے پڑھو اور ان بچوں کو بتاؤ. جسٹ ٹیل دیم واٹ کہ آج 40 کا دن ہے, آج 40th ڈے ہے عاشورے کا, مولا حسین کی شہادت کا. They should know. اس کے بعد بچوں کو ایک جملہ بولو. خالی بچے کھڑے رہ کر سلام علیکم یا ابا عبداللہ اتنا بولنا کافی ہے. اس کے بعد دیکھو تمہارے گھر پہ ایسا شیر آتا رحمت کا. اب اس کو ایزی مت لو. 40 is so important. اگر امپورٹنٹ نہیں ہوتا تو آج 30 اپروکسیمیٹلی 30 ملین لوگ کربلا میں نہیں جاتے. مومن کی علامت ہے. سب سے بڑی زیارت کربلا کی 40 کی ہے, عاشورے کی مخصوصی نہیں ہے. I don't mean کہ عاشورے میں مت جاؤ. Don't think like that. میرا یہ مطلب نہیں ہے. میں یہ بول رہا عاشورے کی جو مخصوصی ہے وہ عرفے کی ہے اور نیمہ شعبان کی ہے اور 40 کی ہے. ہر دن جاؤ زیارت کو, عاشورے کو جاؤ, پوری لائف جاتے رہو, کوئی مشکل نہیں. لیکن یہ زیارت سارے معصومین نے کہا کہ 40 حسین سب سے بڑی زیارت ہے کربلا کی. تو جا کے دیکھو. اگر ہم نہیں جا سکتے, ہم برمنگھم میں بیٹھے ہوئے یا دنیا کے کسی حصے میں بیٹھے ہوئے, میں نہیں جا سک رہا, میں یہاں بیٹھ کے بولوں سلام علیکم یا ابا عبداللہ, تو حسین وہی اجر دے گا جیسے کربلا میں زری کے سامنے کھڑے رہ کے تم سلام کرو. صلوات پڑھے محمد والے. بس یہی آخری گفٹ تھا جو مجھے دینا تھا. Start reciting زیارت 40 from tomorrow for 18 days. یہ وہ زیارت ہے کہ اگر کسی بیمار کے سر پہ پڑو اور ایسا بلو کرو, پانی پلا دو, لیکن کنڈیشن سپلائی ہوں گے. وہ یہ برکت ہے زیارت 40. حسد, جادو, میں نے بولا ہی نہیں اس سال 10 دن میں, جادو کا اثر. زیارت 40 پڑھ کے کوئی پانی پلا یا دم کرے, اس کے بعد دعا ایسا خوب, جادو وادو سب بھاگ جاتا. کوشش کرو کہ اپنے گھر میں زیارت 40 18 دن تک چلنا ہے, 18 ڈے 8 ربیع الاول تک. تمہارے برمنگھم کے سارے تمہارے ایشوز دور ہوں گے. بس کیوں اس زیارت 40 میں اتنی امپورٹنس ہے کہ اس غریب کا چہلم کی رات, اس کا چہلم, جس کا لاشا 2-3 دن تک کربلا کی جلتی ریت پہ پڑا ہوا تھا. آپ زیارت عاشورہ میں اور زیارت وارثہ میں ایک جملہ بولتے ہیں. زیارت عاشورہ میں اور زیارت وارثہ میں ایک جملہ بولتے ہیں, غور سے سنو. السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور. سمجھے یہ کیا ہے والوتر الموتور؟ یہ امام نے یہ جملہ رکھا, یہ ورڈ رکھا والوتر. یہ واحد سے وتر ہے. واحد ہے نا, ایک اکیلا, واحد سے وتر ہے. والوتر الموتور کا مطلب ہے کہ اے حسین تمہاری لاش کو اکیلا چھوڑ دیا گیا. کربلا کی جلتی ہوئی ریت پہ ایک لاشا پڑا ہوا تھا, اس پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے اور زینب فریاد کر رہی تھی, نانا یہ آپ کا حسین ہے نانا. چہلم کی رات ہے, 40 کی رات.
अरवईन एक बहन की ख्वाहिश है, एक टूटे हुए दिल की तमन्ना है। दोस्तों, मदीना है, अल्लाह का रसूल है, सामने बीबी ज़हरा है, मौला है, इमाम हसन है और मौला हुसैन रसूलुल्लाह की सामने बैठे हुए, दोनों बच्चे सामने, शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम, पूरे पंजतन बैठे हुए, उनके साथ बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसूम भी हैं। अल्लाह का रसूल हुसैन से प्रॉमिसेस ले रहे, वादा ले रहे, अहद ले रहे, कह रहे मेरे बेटे एक टाइम आएगा जब तुम करबला में भूखे और प्यासे शहीद होगे। हुसैन ने कहा नाना मैं मौजूद हूँ, वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, मैं सब्र कर लूँगा इस्लाम के लिए। रसूल ने कहा बेटा तुम्हारे जवान बेटे के सीने से बर्छी निकालना पड़ेगा। तो कहा नाना आई प्रॉमिस यू नाना, मैं सब्र करूँगा। फिर कहा बेटा तुम्हारे हाथों पर तुम्हारा बेटा ज़िबा हो जाएगा। कहा नाना आई प्रॉमिस यू, मैं सब्र करूँगा। फिर रसूल ने कहा कि बेटा तुम्हारे भाई के हाथ काट दिए जाएंगे। कहा मैं सब्र कर लूँगा। सब वादे लेने के बाद रसूल ने कहा बेटा जब कोई नहीं रहेगा ना, तुम्हारे सूखे गले पे खंजर चल जाएगा। हुसैन ने कहा नाना मैं मौजूद हूँ, सब्र करूँगा, आई प्रॉमिस यू नाना। अजीजों, उसके बाद रसूल ने कहा कि बेटा तुम्हारी शहादत के बाद तुम्हारी बहनों के सरों से चादरें छीनी जाएंगी। अब तो आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना, चेहलुम की रात है, चेहलुम की रात। रसूल ने कहा बेटा तुम्हारी शहादत के बाद तुम्हारी बहनों के सरों से चादर छीनी जाएगी। अब हुसैन ने सर को झुका लिया, सर को झुकाया, कुछ नहीं कहा। रिवायत का जुमला है कि एक 3-4 साल की छोटी सी बच्ची आगे बढ़ी, आगे बढ़कर हुसैन के पुष्ट पे हाथ रखा, रख के कहा भैया वादा कर लो ज़ैनब मौजूद है, भैया वादा कर लो ज़ैनब मौजूद है। हुसैन ने वादा किया। अब बीबी ज़ैनब ने मौला हुसैन से कुछ नहीं कहा, अल्लाह के रसूल से कुछ नहीं कहा, बीबी ज़हरा से कुछ नहीं कहा। बीबी ज़ैनब पलटी इमाम अली की तरफ, छोटे छोटे अपने हाथ अली के गले में डाला, डाल के बेटी ने कहा बाबा अब आप एक प्रॉमिस करो मुझे, बाबा एक वादा करो मुझसे। अली रोने लगे, कहा बेटी क्या वादा करूं? कहा बाबा जब भी ज़ैनब पुकारे मेरी मदद को जरूर आना। नहीं नहीं, तकल्लुफ से मत रो, तकल्लुफ से मत रो। कहा बाबा जब भी ज़ैनब पुकारे मेरी मदद को आना। अली ने कहा बेटी जब भी तुम पुकारोगी अली आएगा। दोस्तों, ज़ैनब ने मदीने में अली को नहीं पुकारा, करबला पहुंची नहीं पुकारा, शाम गरीबा में अली खुद आ गए, ज़ैनब ने आवाज नहीं दी। उसके बाद कूफे में पहुंची, ज़ैनब ने अली को नहीं पुकारा। मैंने कितनी आसानी से कह दिया कूफे में पहुंची। आपको मालूम ये कूफा क्या था कि जब पहली मर्तबा इमाम अली खिलाफत के वक्त आए थे तो इमाम हसन से कहा था कि सैदानियों को लेके तुम बाद में आना, और बाद में आना और रात के वक्त आना, और कूफा शहर से बाहर काफिले को रोकना और मुझे इत्तला करना। इमाम हसन पूरे बीबियों को लेके जब कूफा पहुँचे तो शहर से बाहर ठहरे। इमाम अली को इत्तला दी गई, मौला खुद शहर से बाहर आए, सिटी से बाहर आए, आके पूरे काफिले को देखा। बीबी ज़ैनब की अमारी के करीब गए, अमारी में ज़ैनब है, नीचे नीचे अली चल रहे साथ। चलते चलते कूफे का एक दरवाज़ा आया, डोर आया। अली ने कहा बेटी ज़ैनब ये कूफे का दरवाज़ा है। ज़ैनब ने कुछ नहीं कहा। रात का वक्त था, पूरा बाज़ार बंद था। जब बाज़ार में से कैमल ऊँट जा रहा था तो अली ने कहा ज़ैनब बेटा ये बाज़ार है। तो ज़ैनब ने कहा बाबा मुझे क्यों बता रहे बाबा, बाबा ये दरवाज़ा ये बाज़ार आप मुझे क्यों? तो अली ने कहा बेटी एक वक्त आएगा बेटी यही कूफा होगा और शिमिर तारुफ कराएगा हाज़े ही ज़ैनब, हाज़े ही उम्मे कुलसूम। अजीज़ों, वहाँ से ये बीबी कूफे में अली को नहीं पुकारा, शाम पहुँची, शाम में भी अली को नहीं पुकारा।
اس بازار سے گزری. آج بھی اللہ شام میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرمائے. عزیزوں آج بھی بازار موجود ہے. جب زائر اس بازار میں جاتا تو سر کو جھکا کے جاتا، اس لیے کہ یہی وہ بازار تھا کہ جہاں سے زینب گزری تھی لوگ پتھر مار رہے تھے. جب بازار ختم ہوتا تو وہاں پہ ایک دروازہ ہے جس کو باب السعد کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ باب السعد کیا ہے؟ آج بھی وہ دروازہ ڈور ہے دربار سے بالکل پہلے. باب السعد وہ دروازہ ہے کہ جہاں علی کی بیٹی 12 گھنٹے ٹھہری رہی. کیوں ٹھہری رہی 12 گھنٹے؟ دوستو اب تصور کرو 12 آورز زینب کھڑی ہوئی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ دربار کو سجایا جا رہا تھا، اور جب صبح میں چلنے کا وقت آیا ابھی تک زینب نے علی کو نہیں پکارا. جب انٹر ہونے کا وقت آیا اور بی بی نے دربار پہ نگاہ ڈالی، نگاہ ڈال کے کہا میں دربار میں نہیں جاؤں گی. بی بی وہیں بیٹھ گئی. سارے بیبیاں بی بی کو گھیر لیا. زینب کھڑی رہی. شمر تازیانہ لے کے چوتھے امام کے پاس آیا اور آگے کہا سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو دربار میں چلے. عزیزو امام توق و زنجیر کو سنبھالے ہوئے آئے اور آ کے یہ نہیں کہا پھوپھی اماں دربار میں چلیے، بلکہ اتنا کہا پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کی طرف دیکھیے. اب جو زینب نے نگاہ اٹھائی تو حسین کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے. زینب نے کہا بھیا رو مت رو مت، زینب دربار میں چلی جائے گی. اب زینب نے نجف کا رخ کیا، کہا بابا زینب دربار میں جا رہی، بابا بابا آگے زینب کو بچا لو. شہزادی دربار میں آئی. یزید ظالم تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، تشت طلا میں حسین کا سر ہے. سیدانیاں کھڑی ہوئی ہیں. یزید کے ہاتھ میں سٹک ہے. میں نے کتنی آسانی سے جملہ بول دیا. عصا اور وہ سٹک کو لے کر مولا حسین کے لپس پہ مارتا ہے. زینب کھڑے کھڑے کانپنے لگی، کہنے لگی یزید یہ وہ ہونٹ ہے جسے میرے نانا چوما کرتے تھے، یزید یہ ظلم مت کر. اس نے شمر سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. بس دوستو اس ظالم نے کہا کہ میں زینب سے بات کرنا چاہتا. یہ قیامت کا لمحہ تھا کہ دربار میں زینب کا نام لیا گیا اور کہا میں یزید کہتا میں بات کرنا چاہتا. بس یہ سننا تھا. ساری بیبیوں نے کنیزوں نے زینب کو گھیر لیا. شمر نے سے یزید نے کہا کہ تازیانہ لگا اور سب کو ہٹا دے. ساری کنیزیں ہٹ گئی لیکن فضہ آ کے زینب کے سامنے ٹھہر گئی اور کہا میں دربار میں زینب کے سامنے سے نہیں ہٹوں گی، بیوی کے سامنے سے. یزید نے کہا شمر اس کو بھی ہٹا دے. اب جو شمر تازیانہ اٹھاتا ہے فضہ پلٹی یزید کی طرف. اس کے ٹرائب کے 200 جوان ننگی تلواروں کو لے کے یزید کے پروٹیکشن کے لیے کھڑے ہوئے تھے. ان کو دیکھ کے کہنے لگی فضہ تم کو شرم نہیں آتی کہ تمہارے ٹرائب کی ایک عورت کے اوپر شمر تازیانہ لگائے؟ تم دیکھ رہے ہو. وہ 200 جوان یزید کے سامنے آ گئے اور کہا یزید شمر کو روک دے ورنہ دربار میں تلوار چلے گی. عزیزو یزید کا سر تو جھک گیا، زینب کا دل پھٹ گیا. کربلا کا رخ کیا، کہا عباس عباس آج کنیز کے بچانے والے رہ گئے. عباس آج تیری بہن کا کوئی بچانے والا نہیں. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. اسی طرح پرسد ہو، اسی طرح پرسد. وہاں سے بی بی زندان میں گئی. زندان میں جانے کے بعد وہ وقت آیا کہ حسین کی یتیم دنیا سے گزر گئی. بچی کی میت کو لے کر چوتھا امام جب گریف کے قریب آئے، زینب نے کربلا کا رخ کیا اور کہا عباس سکینہ دفن ہو رہی ہے. عزیزو رہائی ملی. جب رہائی ملی تو اس وقت زینب نے کہا کہ میں اس وقت تک مدینہ نہیں جاؤں گی جب تک میں بھائی کا ماتم نہ کر لوں.
बीवी ने करबला में के शहीदों का मातम किया। मातम करने के बाद शाम की औरतों को भी इनवाइट किया गया था, वो लोग भी बैठे हुए रो रहे थे। ज़ैनब ने उनसे कहा था कि देखो हमारा घर उजड़ गया, हमारे बच्चे ज़िबा हो गए, मेरा भाई मार डाला गया। उसके बाद सर आने लगे, एक एक सर आया। हर बीबी ने अपने अपने वारिस का सर लिया। जब अली अकबर का आया तो लैला आगे बढ़ गई, अली असगर का आया रबाब आगे बढ़ी, कासिम का आया उम्मे फरवा ने लिया, अब्बास का आया सैदानियों ने कहा ये हमारे पर्दे का मुहाफिज था, हुसैन का आया ज़ैनब आगे बढ़ गई। अजीज़ों, हर बीबी ने अपने अपने वारिस के सर लिए। 2 सर रखे हुए थे, कोई लेने वाला नहीं था। शाम की औरतों ने कहा कि क्या इन बच्चों की माँ मर गई? फिजा ने कहा ऐसे मत बोलो, ये मेरी बीबी ज़ैनब के बच्चे हैं। अजीज़ों, उसके बाद ज़ैनब चली काफ़िले को लेकर। एक मंजिल ऐसी आई कि चौथे इमाम ने कहा फूफी अम्मा यहाँ से करबला का रास्ता जाता है और बाबा का चेहलुम है। अजीज़ों, ज़ैनब ने कहा पहले मैं करबला जाऊँगी, उसके बाद मदीना जाऊँगी। दोस्तों, जब ये काफ़िला करबला में पहुँचा तो आप अंदाज़ा लगाओ कि आज करबला में कितनी रौनक है, कितनी शान है। इतने मिलियन लोग आज करबला में मौजूद हैं। पूरी हर तरफ रोशनी है, हर तरफ लाइट है, बाजार है, होटल्स है। लेकिन ये करबला शुरू से ऐसा नहीं था। आज जैसा करबला रौनक है शुरू से नहीं था। जब पहली मर्तबा बहन चेहलुम के लिए करबला आई तो क्या हाल था। जब ऊंट आया बीबी का करबला और बीबी ने महमिल के पर्दे को हटाया तो करबला के मैदान में सन्नाटा था, खामोशी थी, कोई जाहिर नहीं था। दिन की धूप थी। ज़ैनब का दिल फट गया उस मंजर को देख के कि आज मेरे भाई का चेहलुम है, एक आदमी मेरे भाई की खबर पे नहीं है। जब दिल फटा तो ज़ैनब के दिल से एक आवाज़ निकली कि हाय मेरे भाई का चेहलुम धूम से हो। अजीज़ों, उस आवाज़ को मिर्ज़ा दबीर ने अपने मरसिये में लिखा। मिर्ज़ा साहब ये कहते कि जो ज़ैनब के दिल की आवाज़ थी वो ये थी कि बीबी ने कहा कि मैं जानती थी शहर बसा होगा भाई का, अरे होगा हुजूम खबर पे सारी खुदाई का, चेहलुम करूंगी धूम से मैं करबलाई का, पुरसा बिया कोई नहीं जहरा की जाई का, चेहलुम तो कर चुकी मैं दिल अफगार या हुसैन, अब रोजा किस तरह से हो तैयार या हुसैन, बेटा भी है बहन भी है नादार या हुसैन, आखिर कभी तो आएंगे ज़व्वार या हुसैन। ये ज़ैनब के दिल की ख्वाहिश थी जो आज मिलियंस की तादाद में खड़े रहकर कह रहे सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अजीज़ों, ज़ैनब ने महमिल के पर्दे को हटाया, ऊंट से अपने आप को जमीन पे गिराया, दौड़ती हुई गई, हुसैन की कब्र पे रुखसारे को रखा, कहा भैया बहन चेहलुम के लिए आ गई भैया, भैया मैं शर्मिंदा हूँ, सकीना को लेकर नहीं आई भैया, तुम्हारे पैगाम को पहुंचा के आई। अजीजों, वही कहा जो मुसीबत आई वो हुसैन से नहीं कहा। बस 1 मिनट में मैं मजलिस खत्म कर रहा। ज़ैनब ने हुसैन को सलाम करके चेहरा सुर्ख होने लगा, रोती जा रही थी। रोते हुए चौथे इमाम से कहा बेटा ये बताओ कि मेरा भाई अब्बास कहाँ है, बेटा बताओ अब्बास कहाँ है। इमाम ने इशारा किया, ज़ैनब हुसैन की लहद से अब्बास की लहद की तरफ चली। दूर से कब्र अब्बास नजर आई, बहुत छोटी सी कब्र है। ज़ैनब वहीं बैठ गई, बैठ के कहा अरे मेरा भाई तो शेर था, ये कब्र छोटी कैसे हो गई। तो इमाम ने कहा इतनी तलवारें मारी गई, इतने नेज़े मारे गए, ज़ैनब कोहनियों के बल चली, जाकर अब्बास की कब्र पे हाथ रखा, कहा अब्बास ज़ैनब वापस आ गई भैया, बाजुओं में नजर बांधी गई, पीठ पे ताजियाने मारे गए, मेरे सर से चादर छीनी गई और सकीना को
حسين